میری روح کیوں تڑپ رہی ہے یا اللہ؟ وہ ہوٹل روم کی کھڑکی میں آسمان کو دیکھتا گویا ہوا، دل جیسے سسک رہا تھا۔ کوئی اپنا تکلیف میں تھا، پر کون تھا اس کا اپنا؟ پیسوں کا کھیل تھا، کانچ کے رشتے؟ میڈم؟ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی، اس نے مٹھیاں بیچ دیں۔ وہ اس سے الگ رہنا چاہتا تھا، دور ہونا چاہتا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیوں تکلیف میں ہوگی؟ اس کے پاس کیا کمی؟ رشتے تھے، اپنے تھے، پیسہ، خوشی، ضد، نخرہ، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ کیوں تکلیف میں ہوگی؟ لب بھینچ کر اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا۔ یہ شاید میرے اندر کا غم اور تڑپ ہے، ورنہ اسے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیا۔ وہ چلتا ہوا روم میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا۔ فصیلے شب سے کوئی اب پکارتا ہے تو کیا، ملانا ایک بھی اس دن تلاش جب تھی مجھے۔ یہ کیسا شعر تھا؟ چلو جو بھی تھا۔ فضا میں سگریٹ کے دھوئیں نے غم کے بادل بنانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس سب سے لاپرواہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ چمن میں موجود اس حسین دن میں بھی وہ ہوٹل کے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی کلائنٹ سے رابطہ کرے اور ان سے مال کی قیمت وصول کر کے چلا جائے، پر اسے ابھی 8 گھنٹوں کا انتظار کرنا تھا، جب مال چیکنگ سے واپس آئے گا اور پھر پیمنٹ ہوگی۔ یہ کافی مشکل مرحلہ تھا۔ اس دوران اسے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس بار مال کسی عام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے ہائی لیول گینگسٹر کمبوز اور اس اندھیری دنیا پر راج کرنے والے کمیل ہاشمی کے پاس مال کی ڈیلیوری لے کر آیا تھا، اور ان کے ہی ایک ہوٹل میں وہ اس وقت موجود تھا۔ وہ نڈر اور بے خوف ان دہشت گردوں کے بیچ اکیلا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے رکھے موبائل پہ جا رہی تھیں۔ دل کر رہا تھا ابھی موبائل اٹھا کر اس دشمن جاں کی آواز سن لے تاکہ بے سکون دل کو قرار آ جائے، مگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیوں کال کی؟ اوقات بھول گئے یا باڈی گارڈ نہیں پرسنل گارڈ ہو؟ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ ہانیہ، اب صرف یہی راستہ تھا کہ وہ اس کا نام لے کر دل کو سکون دے، اور سکون مل بھی رہا تھا۔ اس کی شدت اور تشنگی کو قرار ملا، جیسے تپتے صحرا میں کسی نے بادل کا سایہ دکھا دیا ہو یا بنجر حلق میں پانی کی بوندیں انڈیل دی ہوں۔ ایک الگ سی پیاس تھی روح میں جو اس کے نام سے ہی بجھ رہی تھی۔ ہانیہ خان! وہ پھر اسے پکارنے لگا، رشتے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم لگا دیا ہو۔ وہ مسکرا دیا۔ پھر بھی میں تمہیں نہ پاؤں تو کیا پاؤں، تم بتاؤ۔ وہ خود کلامی کرتا پاس رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ کا ٹکڑا مسل کر دوسرا سلگانے لگا۔ سگریٹ لبوں میں دبا کر گہرے کش بھرتا دھواں تاریک فضا کے سپرد کر رہا تھا۔ دھوئیں کے مرگولوں میں وہ پر اسرار سے مسکراہٹ کے ساتھ اس میں نمودار ہوتا بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ اس کی نکچڑی میڈم تھی، پر وہ رو کیوں رہی تھی؟ یہ سوال من کو بے چین کر گیا۔ پھر سے یاد آ رہا ہوں۔ دوسری دفعہ منہ سے دھواں چھوڑتے وہ اس میں خیالوں کی شہزادی کو دیکھتے پوچھنے لگا، جو معصومیت سے سر اقرار میں ہلاتی آنسو برسانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، تڑپ رہی ہو نا؟ مجھے بھی ایسے ہی زخم ملے تھے۔ وہ زخمی سا کہا لگاتا نم آنکھیں موند کیا۔ اس میں ہمت نہیں بچی تھی مزید اسے سسکتے دیکھنے کی۔ رو مت، میں آ جاؤں گا، تمہارا باڈی گارڈ ہوں، تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میڈم، اب تو موت سے کھیل کر تمہارے جتنی حیثیت بنا رہا ہوں۔ اب رو نہیں بلکہ مستقبل کے خواب دیکھو، جہاں تمہیں تمہارا باڈی گارڈ ہر خوشی دے گا، دنیا سے چھین کر بھی دینا پڑی تو بھی۔ اس کے لفظوں میں جنون پیدا ہوا، اور وہ جنونیت سے کہتا کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا، نہ کہ اپنی میڈم کا باڈی گارڈ۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ صبح جب وہ اٹھی تو سب کچھ یاد آنے پر غصے سے دروازہ کھولتی ان کے سر پر سوار ہوئی۔ حاری صاحب نے کافی ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، وہ سختی سے بولے۔ ہانیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ نے ابھی کل ہی میرا ہادی سے رشتہ ختم کیا تھا، اور آج پھر یہ؟ کیا آپ نے وہ انکار اس لیے کیا تھا کہ آپ کو معلوم تھا یہ رشتہ آنے والا ہے، اسی لیے پہلے ہی میرے دماغ سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی ڈیڈ؟ وہ اذیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسا رشتہ قسمت والوں کے ہی در کھٹکھٹاتا ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ بہرام ملک نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خوشی سے کہا۔ ہانیہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو مطلب اس گھٹیا انسان نے سچ کر ہی دکھایا اپنا کہا؟ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے۔ جنہیں حارث صاحب اسے دیکھتے ہوئے لب بھیج گئے۔ مگر میں اسے پسند نہیں کرتی، مجھے اس کی دولت، اس کے سٹینڈرڈ سٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود کو مضبوط بناتی دو ٹوک لہجے میں چیخی۔ کیوں؟ وجہ؟ وہ دھاڑے۔
آخر ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہے اور اب میں تمہارے فرض سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے بہرام سے؟ مسئلہ ہے ڈیڈ، مسئلہ ہی مسئلہ ہے مجھے اس انسان سے. میں قطعی اسے برداشت نہیں کر سکتی لائف پارٹنر کے طور پہ. جیسے ہادی کو لائک نہیں کرتی تھی ویسے اسے بھی نہیں کرتی، بلکہ میں اس انسان سے شدید نفرت کرتی ہوں. آئی ہیٹ ہم. وہ مٹھیاں بھینچے انگارے چباتی بولی. تو پھر کسے پسند کرتی ہو؟ وہ اپنا کوٹ پھینک کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے. ہانیہ ان کے تیوروں سے کچھ خوف زدہ ہوتی خشک لبوں پر زبان پھیرنے لگی. پر اس انسان کا ہونے سے بہتر موت تھی. بہزاد. وہ نظریں ان کے بوٹ پر ٹکائے کپ کپاتی آواز میں بولی. حاری صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں دبائیں. مر گیا ہے وہ، کیوں نہیں سمجھتی؟ سالوں پہلے مرا تھا اور مرے ہوئے کبھی واپس نہیں آتے ہانیہ. اس کی ہمیشہ والی تکرار پر حاری صاحب ضد ہوتے اس کے سر پر ڈھاڑے، جس پر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گرا اور اسے ان آنسوؤں میں ایک مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا. بہزاد باڈی گارڈ. وہ کہہ کر آنکھیں میچ گئی. نازک سے بدن پر لرزہ طاری تھا. حاری صاحب ساکت سے اس کے لرزتے بدن، گرتے آنسو اور جھکے سر کو دیکھنے لگے. ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہوں. ہانیہ نے مکمل سکوت دیکھ کر بھیگی خمدار پلکوں کی باڑ اٹھائے اپنے باپ کو دیکھا. اس کی دھڑکنیں بند سی ہو گئیں اپنے باپ کو یوں شوق میں خود کو تکتا پا کر. کسے؟ انہوں نے اپنی سماعتوں کا دھوکہ سمجھتے ایک بار پھر پوچھا. ہانیہ ان کی سرسراتی آواز پر سہم گئی. باڈی گارڈ سے، مطلب بہزاد کو. اس نے روتے ہوئے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ دی. وہ کرتا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد چپتے لہجے میں پوچھا. ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیڈ. وہ گلا تر کرتی آنسو صاف کرنے لگی. اپنے باپ کو مکمل خاموش دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے موت سامنے آ گئی ہو. چٹاک چٹاک. بے شرم، بے حیا، دکھا دی نا اپنی اوقات. حاری صاحب کے ہاتھ بلند ہونے کے ساتھ ہی ان کی دھاڑ گونجی. ہانیہ چیختی ہوئی منہ کے بل نیچے گری. آپ کچھ بھی کر لیں، میں صرف بہزاد سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں. آپ نہیں جانتے اس انسان کو. یہ وہی ہے ڈیڈ جو رات کو میرے روم میں آیا تھا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ میرا وہم تھا. اصل میں یہی بہرام ملک ہی آتا تھا اور ابھی آتا ہے میرے روم میں. اس نے مجھے دھمکا کر سائن لیے. مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. ٹرسٹ می ڈیڈ، بہت کمینہ ہے وہ. کوئی گیم کھیل رہا ہے آپ سب کے ساتھ. وہ چیختی ہوئی لبوں سے نکلے خون کو صاف کرتی روتی ہوئی گڑ گڑائی. حاری صاحب نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے. بند کرو اپنی بکواس. کبھی کہتی ہو نکاح کیا، کبھی کہتی ہو کوئی آیا تھا، کبھی کہتی ہو وہم ہے، کوئی نہیں تھا، برا خواب تھا، تو کبھی کہتی ہو بہرام ملک تھا. پاگل سمجھا ہے مجھے؟ پہلے ہادی سے شادی رکوانے کے لیے بہانہ بنایا، اب پھر بہرام ملک پہ الزام، اور خود اس 2 ٹکے کے نوکر سے عشق لڑا رہی ہو. شرم نہیں آئی اپنے باپ کے پیٹھ پیچھے ایسا کرتے؟ وہ پاگل ہوتے چلا رہے تھے اور اس کے سسکتے وجود کو بھون کر رکھ دیتے کہ اسی پل عبداللہ گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور اپنے سر کے بیبی سے اس طرح کے برتاؤ پر حیران رہ گیا. ابھی؟ ہانیہ پھٹے لبوں سے عبداللہ کو دیکھتی اس کی طرف آئی. وہ جیسے تڑپ گئے اس معصوم کی حالت پر. بیبی؟ انہوں نے آگے بڑھنا چاہا مگر حاری صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. نکاح کی تیاریاں کرو. شام کو اس کا نکاح ہے بہرام ملک کے ساتھ. وہ اس پر خونخوار نظریں ڈالتے کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے نکل گئے. ابھی میں نہیں کروں گی اس سے نکاح. میں بہزاد سے پیار کرتی ہوں. ابھی مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. وہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر گئی. عبداللہ کی نظریں سرخ پڑ گئیں. وہ آنکھیں پھیر گیا. وہ یہاں ہوتا تو میں اسے کھینچ کر لے آتا. سر کے کام سے گیا ہے ملک سے باہر. اب تو آپ کی دعائیں ہیں اسے موت سے بچا سکتی ہیں. وہ کہہ کر رکا نہیں. ہانیہ کو مٹی کا بت بنا کر چھوڑ گیا اور وہ خاموشی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی. دروازے کو تکتے پھر کچھ نہ سوچتے اس نے اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ، اس بار نہیں. یا اللہ، مجھ سے میرا بہزاد مت چھینے. میں جی نہیں سکوں گی اس کے بغیر. وہ روتی ہوئی چیختی دروازہ پیٹتی رہ گئی. پر حاری صاحب کی سخت ہدایات پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کے لیے دروازہ کھولنے کی. وہ روتی ہوئی بہزاد کو پکارتی دروازے پر سر مارنے لگی. حاری صاحب اس نمک حرام کا سوچتے کڑ رہے تھے. جس تالی میں کھایا اسی میں چھید کیا حرام خور. میرے یقین اور اعتماد کا جنازہ نکال دیا. اب دیکھو حارث خان تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. موبائل پر نمبر ڈائل کرتے انہوں نے سوچا. بار بار ڈائل کرنے کے بعد بھی کال نہ اٹھانے پر وہ غصہ ہوتے لب بھینچ گئے. دروازے پر دھڑ دھڑ ہاتھ مارتی ڈیڈ کی صدائیں لگاتی اپنی بیٹی کی آواز سننے لگے. سر، کیا فواد چوہان کو بلانا ہے؟ لاؤنج میں ٹہلتے حارث صاحب سے عبداللہ نے پوچھا. نہیں، کسی کو بھی نہیں. یہ نکاح صرف 2 گھروں کے لوگوں کے بیچ ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا. عبداللہ خاموشی سے سر ہلا گیا. کچھ دیر بعد گہرا سانس بھرتے انہوں نے موبائل نکالا اور ظفر صاحب کو کال ملائی.
जो 2-3 बेल्स के बाद अटेंड कर ली गई। मलिक साहब, मैं चाहता हूँ कि आज शाम को आप लोग खामोशी से आकर निकाह कर जाएं। बाकी की रस्में दुनिया दिखावा हम बाद में करेंगे जब इलेक्शन सर से टल जाएंगे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने 2 टोक बात की। दूसरी तरफ स्पीकर पर कॉल सुनते मिसेस शमीम और मलिक साहब परेशान हो गए। खैरियत खान साहब, कोई मसला या परेशानी है तो शेयर करें, हम आपका पूरा साथ देंगे। पर यूँ अचानक से निकाह? अभी तो हमारा बेटा राज़ी हुआ है, वो यूँ अचानक से निकाह पर कैसे राज़ी होगा? ज़फ़र साहब ने मिसेस शमीम के हैरत भरे तासुरात देखते कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जो है वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अगर आप कर सकते हैं निकाह शाम में आकर तो आएँ, वरना मेरे पास 2 और प्रपोजल्स हैं। वो चिढ़कर बोले। दरवाज़ा पीटती और रोती हुई बेटी को गुस्से और कहर भरी नज़रों से देखा। एक मुलाजिम से इश्क करेगी, सोचते ही उनकी रगों का खून खौल उठा। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बेटी ना हो गई कोई डील हो गई, एक के नहीं तो दूसरे के हवाले कर देंगे। ज़फ़र साहब काफ़ी कोफ्त से मोबाइल को देखते बोले, हमें कोई परेशानी नहीं, आप निकाह की तैयारी करें। बहराम मलिक ने ज़फ़र साहब के हाथ से मोबाइल लेकर कहा। वो दोनों उसे देखते रहे। दूसरी तरफ बहराम की रोबदार आवाज़ सुनते वो पुरसकून हो गए। यहाँ मैंने सब तैयारियाँ कर दी हैं, आप सब सिर्फ निकाह के लिए आएँ। बहराम की हूँ के जवाब में वो खुशी से कहते कॉल मुनक़ता करके, ये क्या कर दिया? फिर क्या फ़ायदा? इस सारे सब कुछ जानते हुए भी किस बात की तवक्को रख रहे हैं? मॉम, आप अपनी बहू के लिए जो कुछ भेजना है भेज दें और शाम की तैयारियां करें। वो अपना हुक्म सुनाता बर्फ़ से तासुरात के साथ आगे बढ़ गया। पीछे करीम मुस्कुराता हुआ कोट और ब्रीफ केस लेकर उसके पीछे गया। ये हो क्या रहा है? मिसेस शमीम ने उसके जाते ही ज़फ़र साहब की जानिब रुख किया। आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा न सिर्फ शादी के लिए राज़ी हो गया, बल्कि इतनी बड़ी मुश्किल जहाँ मुझे लगता था वो निकाह से इनकार कर देगा, पर उसने हाँ कर दी। आपके लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए, ज़फ़र साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस शमीम कुछ देर उन्हें देखती रहीं, फिर मुस्कुराती। ये तो ठीक कहा, फिर अच्छा ही है कि किसी किस्म की रोक टोक के बगैर शादी हो जाए, फिर जल्द ही रुखसती भी करेंगे, बल्कि धूमधाम से करेंगे। वो खुशी से कहती साड़ी का पल्लू संभाल कर उठी। अपने ख़ानदानी जेवरात और सुर्ख भारी अरूसी जोड़ा जो उनका ख़ानदानी था निकाल कर बेच दिया। तमाम सामान भिजवा कर वो खुद अपनी तैयारियां करती रहीं, जिस पर ज़फ़र साहब के बीच में ही रोक टोक चलती रही कि उम्र का ही ख्याल कर लें, क्यों अपने बेचारे शौहर पर तशद्दुद की इंतहा करती हैं। मिसेस शमीम मलिक कहकहा लगाती उनकी दुहाइयों को इग्नोर कर जाती थी। विल यू मर्डर मी? एक गंभीर दिलकश सरगोशी उसके कान में गूंजी। वो सिसक कर रह गई और आईने में खुद को देखा। सर पर टिका डीप रेड दुपट्टा, माथे पर माथा पट्टी, छोटी सी नाक में नथनी, लंबी सी खमदार पलकों को संवार कर और घना करके सब्ज आंखों को संवारा गया था। आंखों की सुर्खी ने उन सब स्नैन कटोरों को और भी कातिल बना दिया था। भारी जुड़ाव जेवरात से लदी वो डीप रेड अरूसी जोड़े में मासूम सी शहजादी लग रही थी। थोड़ी पर मौजूद 3 नुक्तों को मज़ीद स्याह करके उसके कातिल हुस्न में मज़ीद 4 चांद लगा दिए थे। उसने हमेशा उसके पुरतबिश नज़रें अपनी थोड़ी और नाक पर महसूस की थी, जो हमेशा उसकी नज़रों से सुर्ख हो जाती थी। ये सब मेरे किए की सज़ा है। मैंने उसे उसकी हैसियत भुलाई, उस पर हक जताया, उसे सुनहरी ख्वाब दिखाए, और फिर जब वो झुका, मुझे अपना माना, अपनी हैसियत भुलाई, मुझे सांसों में बसाया, तब फिर मैंने क्या किया? उस हैसियत को फिर से हमारे बीच ला खड़ा किया। मैंने उसे मायूस कर दिया, उसे धुतकार दिया। हमेशा अपनी करती आई हूँ, उसे नीचे दिखाया, उस पर हमेशा उसकी औकात वाज़िया की, उसे किसी का नहीं होने दिया। आज खुद गिरी हूँ मुँह के बल, मेरा गरूर खाक हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, हानिया खान नहीं बची। एक बार फिर स्ट्रॉ, वो पहले हवा के झोंके की तरह आया, मुझे अपना बनाया, फिर चला गया। इस बार आया, मुझे एहसास दिलाया, मैंने ठुकरा दिया। मैं इसी लायक हूँ, इसी के लायक है हानिया खान। मेरा दिल करता है अभी जाऊँ और तानिया के पाँव पकड़ कर कहूँ कि जाओ, मेरे बाद उसे समेट लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ उसे बिखरने मत देना, उसे सब भुला देना कि कोई हानिया खान थी तुम्हारी मैडम। वो रंगीले के हाथों पर सर टिकाए सिसक रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, और वो खामोश सी सुन रही थी। बस कर दो, मेरा दिल फट जाएगा बेबी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारी ये हालत। रंगीली ने आंखें साफ करते उसका सर सहलाया। कुछ देर पहले ही तो उसे अचानक सैलून से अब्दुल्ला लेने आया था, और वो हानिया के बुलाने पर भागी आई, पर यहाँ जो उसका हाल देखा तो खुद भी टूट फूट गई। आपने देखा था ना मेरे साथ उसे, रंगीली कितना मासूम था वो, मुझे किस तरह हंसाता था, मुझ पे गुस्सा करता, मुझ पे नाराज़गी जताता, जैसे मैं मैडम नहीं वो मेरा बॉस हो। मुझसे कहा बाल बड़े रखो, प्यारी लगोगी। उसने कहा शलवार कमीज़ पहनो, दुपट्टा लो। मैंने वो सब किया, फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। वो रोती हुई टेबल पे सर टिका गई।
ہاں دیکھا تھا بیبی، اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں تمہارا جنون بھی۔ وہ اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کرتی بولی۔ جنون کو سنتے ہی وہ ڈر گئی اور رنگیلی کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے کے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یقیناً یہ اس کے باپ کے قدموں کی چاپ تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ ساکت سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر تم نے اب ذرا بھی آواز منہ سے نکالی یا اس نمک حرام کا نام بھی لیا تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھو گی۔ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی ہانیہ خان، تم ہوگی۔ یاد رکھنا صرف میں نہیں مروں گا، اس حرام خور کے ٹکڑے بھی کر کے جاؤں گا۔ کانوں میں کچھ دیر پہلے کا انڈیلا سیسا یاد آیا۔ وہ بے جان ہو کر رہ گئی۔ حاری صاحب اندر داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کو خاموشی سے تیار ہوتے دیکھ کر مسکرا دیے۔ شاباش میری شہزادی، یہی ہوتی ہے اچھی اولاد، جو باپ کے لیے سب کچھ وار دے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے خوش ہو رہے تھے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر کافی خوش تھے کہ ان کی ایک دھمکی ہی اس کے سارے پر کاٹ گئی۔ کچھ دیر میں نکاح شروع ہونے والا ہے، خود کو اس کے لیے تیار کر لو دماغی طور پر، وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ حاری صاحب اسے محبت سے کہتے چلے گئے اور وہ ان کی پشت تکتی رہ گئی۔ پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اپنی موت کا۔ جب ایک ممتا بھرے وجود نے اسے سینے میں چھپایا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ لگتی رو پڑی۔ مسز شمیم ملک اور ظفر صاحب اسے روتے دیکھتے محبت سے چپ کروانے لگے۔ رنگیلی سے یہ سب دیکھا نہیں گیا تو وہ خاموشی سے اسے خوشیوں کی دعائیں دیتی وہاں سے نکل گئی۔ دونوں کے بیچ سرخ جالی دار پردہ حائل تھا۔ ایک طرف وہ سر جھکائے بیٹھی تھی تو دوسری طرف بلیک 3 پیس سوٹ میں گہری نیلی آنکھوں میں فتح مندی کے رنگ سمائے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ مغرور شہزادہ بغیر اس کے ساتھ کھیلے ہی بازی جیت دے فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قبول ہے، اس کے منہ سے نکلتے الفاظ ہانیہ کے سینے میں کھنجر کی طرح گڑ گئے، پر وہ لبوں پر دانت جمائے مٹھیاں بھینچے خاموش بیٹھی تھی۔ ظفر ملک، حارث خان، آئی جی سرفراز، جنیجو، کریم اور عبداللہ کی موجودگی میں اس نے مسکراتے ہوئے پیپرز پر سائن کیے بلکہ اپنی ملکیت حاصل کر لی۔ حاری صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ خوشی سے مسز شمیم ملک کے حصار میں بیٹھی ہانیہ کو دیکھنے لگے، جس کا نازک بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہانیہ خان ولد حارث خان، آپ کا نکاح بہرام بہزاد ملک ولد ظفر ملک کے ساتھ بعوض ایک باڈی گارڈ بہرام کی زندگی اور 50 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے سب سے نظریں چرانے لگے جیسے ان کی غلطی ہو یہ سب لکھوانے میں۔ باڈی گارڈ اور بہرام کی زندگی حق مہر میں کہتے وہ خود سٹپٹا رہے تھے، پر یہاں اس مغرور شہزادے کا حکم تھا۔ بہرام؟ ظفر صاحب نے کہا دبایا۔ وہیں مسز شمیم ملک حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ حارث صاحب پریشان تھے کہ کون سا گارڈ دینے والا ہے حق مہر میں، اور یہ تو بہرام ہے، بہزاد کہاں سے ہو گیا؟ بہرام بہزاد؟ وہ کنفیوز ہوئے۔ دو ناموں کا ایک وجود۔ وہ بڑبڑائے اور شوق کی حالت میں بہرام کو دیکھنے لگے۔ صوفے پر ٹانگ چڑھائے، لبوں میں سگار دبائے کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح وہ بیٹھا متبسم نظروں سے ہانیہ خان کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کون سی گیم تھی؟ کس طرح شطرنج کھیلی جا رہی تھی؟ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا انہیں۔ یہ میرے بہرام کا مکمل نام ہے، بہرام بہزاد ملک۔ بہرام سلطنت ہے اور بہزاد اس کی بنیاد، ظفر صاحب مسکراتے ہوئے بتانے لگے۔ حاری صاحب نے بہرام کی طرف کافی غور سے دیکھا۔ آئی جی سرفراز اور ظفر ملک مسکرا دیے۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ لگتا ہے اپنی بیٹی والی بیماری لگ گئی ہے کہ اب سب میں اس مرے ہوئے وجود کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود کو جھڑکتے اس کی گہری نیلی سرد آنکھوں میں دیکھنے لگے جو سامنے جالی دار پردے پہ ٹکی تھی۔ بہرام کی سرخ آنکھیں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کرتی لہو ہو گئی تھیں۔ حاری صاحب ششدر تھے اس کے تعارف پر، جسے یہ سب سن کر ہوش کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش سی سر ہلا گئی، جس پر اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ بڑا برا حال ہوگا تمہارا۔ آئی جی نے پاس بیٹھے ہونے کی وجہ سے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ قبول ہے، اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے سر ہلا دیا۔ ہانیہ خان ولد حارث خان، آپ کا نکاح بہزاد حدید خان ولد حدید خان کے ساتھ بعوض 30 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سالوں پہلے کی سرسراتی بھاری خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے، اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پر وہ اسے ایسے کیسے مرنے دے سکتے تھے؟ ابھی تو امتحان باقی تھے، زندگی کی رسمیں باقی تھی۔ قبول ہے۔ تیسری بار اس کی گھٹی گھٹی سسکی حلق سے برآمد ہوئی اور حارث صاحب کے ہاتھ
کا سر پر دباؤ محسوس کرتے اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیپرز پر سائن کیے۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسے لگا وہ آئے گا، اسے بچائے گا، اس کا باڈی گارڈ ہے، وہ ثابت کرے گا، پر نہیں، وہ نہیں آیا۔ کہاں گیا؟ کس قید خانے میں بھیج دیا اس کے باپ نے؟ صرف انہیں ہی معلوم تھا کہ اس کا باڈی گارڈ کہاں ہے۔ نکاح مبارک ہو، ظفر صاحب نے بہرام ملک کو گلے سے لگایا اور بہرام نے نفرت بھری نظروں سے حارث خان کو دیکھا۔ آئی جی صاحب اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وقت کا احساس دلانے لگے۔ بہرام مسکراتا اپنی موم کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتے اپنے جنون کو دیکھنے لگا۔ ختم کر دو اسے، حارث صاحب نے ایک سائڈ پر ہو کر مکروہ لہجے میں فون کے دوسری طرف کہا اور مسکراتے ہوئے واپس ان کی طرف آئے۔ ایسے نمک حرام کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چمن سے لوٹنے والا تھا تو یہاں اس کا قصہ ہی ختم کر دینا تھا۔ حارث صاحب نے اس کا انجام وہ انتہائی برا چاہتے تھے۔ بغیر فواد کو بتائے وہ اسے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ابھی کمشنر کو کال کر کے حکم دیا تھا۔ مسز شمیم ملک اسے لے کر روم میں آئیں تو ہانیہ بے ساختہ ہی روتی ان سے اپنے کندھے چھڑوا کر کمفرٹر میں گھس گئی اور اسے منہ تک اوڑھ لیا۔ مسز شمیم اس کے رویے پر حیران پریشان سی بیڈ کے پاس کھڑی تھیں۔ نکاح ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کی ضد پوری ہو گئی ہے، اب آپ سب جا سکتے ہیں، وہ روتی ہوئی کمفرٹر کے اندر سے بھاری اور بھیگی آواز میں بولی۔ مسز شمیم ملک اس کے لہجے میں خفگی محسوس کرتی تڑپ اٹھیں۔ انہیں تو رات کو ہی وہ کافی پسند آئی تھی۔ ظفر صاحب کے سامنے وہ بار بار بہرام کی پسند کو سراہ رہی تھیں۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ رات کو ہی نکاح پڑھوا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی، پر یہ ناممکن تھا، اور پھر یہ ان کی دلی خواہش بھی تھی۔ پھر صبح ہی انہیں حارث خان کی کال آ گئی۔ تم بیزار ہو گئی ہو اپنی ماں سے، پر میں اپنی پیاری سی معصوم بیٹی کو اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اس کے سر سے کمفرٹر ہٹا کر اس اچانک کے نکاح سے اس کی کیفیت سمجھتی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر محبت سے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہانیہ تو کافی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ سالوں بعد ممتا کے احساس کو محسوس کرتی وہ پرسکون سی ہو گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے سب کچھ بھلا دینا چاہتی تھی۔ اس کے آگ سے وجود میں ایک ٹھنڈک کی لہر دوڑ گئی۔ پھر کافی دیر دونوں خاموش رہیں۔ وہ خاموشی سے ممتا کو محسوس کرتی بہرام ملک کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کسی کو تو اللہ بغیر آزمائے جو چاہے دے دیتا ہے، اور کچھ اس کے باڈی گارڈ جیسے بدنصیب کو لوگوں کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی سوچوں کا وسیع دائرہ ایک بار پھر بہزاد کے گرد گھومنے لگا، اور وہ سسکیاں دباتی مسز شمیم کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے آنسو بہاتی لب دانتوں تلے دبا کر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ پھر کافی دیر مسز شمیم ملک اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب وہ گہری نیند میں چلی گئی تو جھک کر اس کی پیشانی چومتی وہ مسکرائی۔ بہت احتیاط کے ساتھ اس کانت سی گڑیا کا سر تکیے پر رکھا اور کمفرٹر ٹھیک کرتے خود روم سے نکل آئیں۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ظفر صاحب نے مسکرا کر پوچھا، پر ان کی آنکھوں میں کافی اضطرابی کیفیت تھی۔ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے اب۔ ویسے مسٹر خان، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا معصوم بچی کے ساتھ، یوں اچانک سے نکاح کر کے۔ پہلے آپ اس کی رائے جانتے، اس کے بعد دماغی طور پر مطمئن ہونے کے لیے وقت دیتے، پھر کوئی ایسا فیصلہ کرتے۔ مسز ملک ظفر صاحب کو جواب دے کر اب حارث خان کی طرف مڑی اور بغیر اپنی ناگواری چھپائے صاف بات کہہ دی، برا لگے تو ان کی بلا سے۔ میں جانتا ہوں مسز ملک کہ وہ ابھی اتنی جلدی نکاح کے حق میں نہیں تھی، پر وہ تیار ہے، پوری طرح اپنے ڈیڈ کی مجبوری سمجھتی ہے۔ یہ رونا، ناراضگی جتانا اس کی عادت بن چکی ہے۔ وہ نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھ سے دور جانے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ راضی تھی اس نکاح سے۔ میں نے کوئی اس پر دباؤ نہیں دیا نکاح کے لیے، بلکہ میں بہرام بیٹے کے لیے وہ دل سے راضی اور خوش تھی۔ انہوں نے اسے مطمئن کرتے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب یہ خدا جانتا تھا کہ وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر اپنی طرف سے وقفے سے حارث صاحب انہیں پورا یقین دلاتے رہے کہ ان کی بیٹی راضی تھی۔ بہرام نکاح کے بعد آئی جی سرفراز کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ظفر ملک اپنی بیوی کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ کو جانے کا حکم دیتے وہ خود فریش ہونے چلے گئے۔ تب تک ملازمہ ٹیبل پر ڈنر لگا چکی تھی۔ اٹھو، کھانا کھا لو، پھر سو جانا۔ حارث صاحب ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آئے اور سر پر ہاتھ پھیرتے بولے، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کھاؤں یا مروں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، ہنی مجھے غصہ مت دلاؤ، میں نے جو کیا ہے تمہارے مستقبل کے لیے کیا ہے، آگے چل کر تمہیں خود سے احساس ہوگا۔ حارث صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کے چہرے سے کمفرٹر کھینچ چکے تھے۔ چھوڑ دیں ڈیڈ، مجھے نہیں کھانا، جان چھوڑے میری، نہیں جینی مجھے ایسی اذیت ناک زندگی۔ آپ
2 बार मेरी खुशियों को निगलने वाले आप हैं डैड, जिसकी वजह से मेरा बैरी मुझसे अलग हो गया। वो चीखती सिसकती अपना बाजू उनकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी। चटाक, कितनी दफ़ा कहा है मैंने नहीं किया। मैं अपनी जॉब की वजह से तुम्हें लेकर गया था, मुझे क्या पता था पीछे वो सब हो जाएगा। गुस्से से सुर्ख होते उन्होंने खींच कर थप्पड़ मारा उसे और घसीट कर सोफे पर बिठाते खाना सामने रखा। अब उफ भी किए बगैर खाना खाओ और सो जाओ। ये रोने धोने का नाटक छोड़ दो। खबरदार, अब अगर मलिकों को शक भी हुआ कि तुम राजी नहीं इस रिश्ते से, मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। वो चीखते, उसकी सिसकियाँ लेते वजूद को छोड़कर चले गए। ये मेरे डैड नहीं, कोई दौलत का पुजारी है मॉम। वो हाथों में चेहरा छुपा कर रोती रही। कुछ देर बाद दिल तो हल्का ना हुआ, पर भूख ने अपना एहसास दिलाया तो चंद नवाले लेकर सब कुछ नोच कर उतारती दरवाज़ा लॉक करके बेड पर आ गई। रात के किसी पहर उसे लगा जैसे कोई सीने से लगाए उसे थपक कर सुला रहा हो, पर यह उसका वहम, उसका एहसास था। उसे लगा जैसे उसकी मॉम उसे थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वो आस लगा कर सोई थी। उसे ये गम अंदर से खाया जा रहा था कि बहराम मलिक उससे जीत गया। वो हानिया खान नहीं, मिसिस बहराम मलिक बन चुकी थी। उसका बॉडीगार्ड उससे छीन लिया गया। वो बेवफा बन गई। उसके लिए जिसको दुनिया से छुपा देना चाहती थी, खुद ही दुनिया की बाजी में हार गई। टूट कर चाहते थे, बिखर कर बिछड़े और फिर सालों बाद मिलन पर एक सिसक रहा था अनजान बना तो दूसरा मुसलसल मुस्कुरा रहा था। ज़िंदगी हसीन होगी पर अभी है नहीं, है सादा सा लफ्ज़ पर इसमें सादगी नहीं। मौत को हरा कर जीने वाला वो शख्स कैसे मोहब्बत की बाजी हार जाता, और बाजी वो जो रूह से जुड़ी हो। टाइम हो गया है, हमें अभी निकलना होगा सर। करीम नॉक करता रूम में आया और बहराम से बोला, जो हाथ में एक छोटी सी गुड़िया का फ्रेम फ़ोटो लिए देख रहा था। ये अच्छा हुआ कि हमें वक्त से पहले हारिस खान के अचानक निकाह के प्रोग्राम की इत्तला मिली। फ्रेम फ़ोटो टेबल पर रखते उसने मुस्कुराते कहा और उठते हुए कोट उतारा। करीम ने मुस्कुराते सर हिलाया। हाँ, ये बात ठीक थी कि उन्हें वक्त पर इत्तला दी मेन पर्सन ने हारिस खान के इरादों की। अगर बहराम ना मिलता तो ज़रूर वो हानिया खान की शादी हादी से ही करवा देता, बदनामी के डर से। आईजी के क्या प्रोग्राम है? मीटिंग के लिए तैयारी करते उसने सरसरी सा पूछा। सब रेडी है, बस अब आपकी कमी महसूस हो रही है, शरारती अंदाज में करीम ने कहा, जिस पर बहराम कहकहा लगा कर हंसा। हम अपनी कमी पूरी कर देते हैं। ब्रीफ केस उसकी तरफ फेंकते उसने खुद को पेश किया। उसके मसरूर अंदाज पर ब्रीफ केस कैच करते करीम मुस्कुरा दिया। घड़ी चौड़ी कलाई से निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते बहराम ने उसे आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो वो सर हिलाकर वहाँ से निकल गया, और बहराम एक नज़र सब्ज़ नैन कटोरों वाली उस बच्ची की तस्वीर पर डालते आगे बढ़ा। वो महसूस करता था उसकी तकलीफ़ पर वो मजबूर था। हाँ, बहराम मलिक मजबूर था एक मामले में। वो मामला हानिया खान से जुड़ा था, जिसके सामने वो मजबूर होता था और रहता था। मिस्टर ज़फ़र दरवाजे के सामने टहल रहे थे, जो उसे सीढ़ियाँ उतरते देखते ही उसकी तरफ लपके। अपना ख्याल रखना बहराम, ये सब इतना ज़रूरी नहीं जितना तुमसे जुड़ी वो मासूम जान है, उन्होंने एहसास दिलाया। बहराम मुस्कुरा दिया। आई नो डैड, बट वो मासूम जान उससे जुड़ी है जिससे मेरी धड़कन जुड़ी है, डोंट वरी। उन्हें साथ लगाते वो मुस्कुराया और सर पर बोसा देते ज़फ़र साहब की दुआएं लेता एक नज़र रूम के बंद दरवाजे के पीछे सोई अपनी माँ की ममता को महसूस करता वहाँ से निकला। करीम ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठ गया। उसके लबों में सुगार दबा हुआ था और करीम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करता वक्तन फ़वक्तन उसके चेहरे को देखते मुस्कुरा देता। ये सफ़र बहराम मलिक के साथ काफ़ी खूबसूरत रहा। चमन के नवाही गांव में वो इस वक्त माल की चेकिंग के बाद अब पेमेंट की वसूली कर रहे थे। हारी साहब की मज़ीद टीम के साथ ही इस वक्त उसके सामने एक छोटे से मट्टी से अटे सहरा की धूल में बिल्कुल दबे हुए घर में बैठे थे, जिसका सिर्फ दरवाज़ा ही खुला था जिससे अंदर आया जा सकता था। हमने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तुम चेक कर सकते हो, कंबोज नामी सिया फार्म ने भारी आवाज़ में उससे हाथ मिलाते मुस्कुरा कर कहा। बहजाद ने कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस से मस्बत जवाब पाते सर हिलाया तो वो मुस्कुराए। इसकी ज़रूरत नहीं, हमें आप पर यकीन है, उसने हाथ पर हल्का सा दबाव देते छोड़ दिया। वो सब काफ़ी मुतासिर हुए थे उससे। बातें करते वो सब उस सहराई घर से बाहर आए। धूल के उड़ने पर बहजाद ने अपनी आंखें ज़रा सी छोटी कर लीं, और बाकी सब का भी यही हाल था। वो सब अब सहराई मैदान में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। आसपास धूल उड़ रही थी। सामने ही असलहा से बड़े ट्रक थे। दूर ज़मीन पर लेटे वजूद
नाइट विजन दूरबीन आंखों से लगाए सारा मंजर देख रहे थे तो कोई मशीन गन पर नस्ब जदीद थर्मल इमेजिंग साइट की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दूर बने छोटे से घरों से लालटेनों की रोशनी चमक रही थी। ये एक किस्म का मखसूस इशारा था। वो समझ गया था कि आईजी सरफराज और ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ पाक फौज के साथ पहुंच गए थे। वो सब अब बाहर खड़े जाने की तैयारी में थे कि एकदम फिजा में ठा की आवाज़ गूंजी और उनके बीच में खड़ा एक आदमी लहरा कर नीचे गिरा। एक पल को वहाँ मौजूद सब बौखला गए। बहजाद पहले ही अलर्ट था इस हमले के लिए। उसने कोई ख़ास तासुर ना दिया पर उन्हें दिखाने के लिए उलट पुलट ज़रूर किया। फायर! कमील हाशमी ने अपने साथी को गिरते देखा तो धाड़ कर हुक्म दिया। आवाज़ की गूंज के साथ ही उसके आदमियों ने अलर्ट होते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ ने फौजी नौजवानों के साथ चारों तरफ उन असलहा खरीद दहशतगर्दों को घेर लिया। कमील हाशमी पाक फौज को देखते ही खूनख्वार होकर मुकाबले पर उतर आया। ट्रक में बैठो। ब्लूटूथ से आईजी की आवाज़ गूंजी। बहजाद ने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा और अपने सामने खड़े कमील हाशमी को। धोखेबाज! वो धाड़ा और हाथ में मौजूद मशीन गन की बैग उसके कंधे पर मारनी चाहिए। उसी पर बहजाद नीचे झुका और लात उसकी टांगों पर मारी। दोनों एक साथ नीचे गिर पड़े। उन दोनों को उलझते देखकर कमील हाशमी, स्याह फाम और उसके साथी भी बहजाद की तरफ मुतवज्जा हुए। ठाक के साथ ही फिजा में उस पर फायर हुआ पर इससे पहले ही बहजाद कमील हाशमी को कंधों से पकड़कर करवट बदलता पीछे खींच चुका था। ट्रक ले जाओ, बहजाद ने कहते हुए अपना घुटना कमील हाशमी की गर्दन पर रखा और उससे मशीन गन छीनते उनका निशाना लेने लगा। नीचे कमील हाशमी तड़पता हुआ चीख रहा था जिस पर बहजाद ने अपना दूसरा पाँव उसके मुंह पर रख दिया। करीम अंधाधुंध फायरिंग करता भागता आया बहजाद की तरफ तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने हथियार उठा लिए। उनकी ज़्यादा कोशिशें थीं बहजाद को वहाँ से निकालने की पर मुसलसल होते ब्लास्ट से वो काफ़ी दूर होते गए। तुम लोग जाओ यहाँ से। बहजाद की कराहती आवाज़ गूंजी। उसके पेट में कमील हाशमी ने खंजर घोंप दिया था। अब्दुल्ला और करीम ने एक दूसरे को देखा तो दूसरी तरफ आईजी सरफराज उसके लहजे में मुकाबले की ताकत महसूस करते परेशान हो गए। वो अकेला था और उनसे उलझा हुआ था। मौत एक बार फिर उसके सर पर थी। अब देखना यह था कि मौत उसे ले जाती है या वो एक बार फिर उसके शिकंजे से निकल आता है। कैप्टन अब्दुल्ला, इंस्पेक्टर करीम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हाथों में मशीन गन उठाए मैदान में उतर आए। बॉडीगार्ड कमील हाशमी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो एक बड़ा सबूत है हमारे पास मिनिस्टर का। ब्लूटूथ डिवाइस से आईजी सरफराज की खबरदार करती आवाज़ गूंजी। बहजाद ने नज़रें घुमाते नीचे पड़े कराहते हुए कमील हाशमी को देखा। वो खुद खून में लहूलुहान था पर पीछे नहीं हट रहा था। उसे हटना भी नहीं था इन गद्दारों को जब तक धूल न चटाई। कैप्टन अब्दुल्ला और इंस्पेक्टर करीम दोनों भी अब मैदान में उतर आए और दूर उस शोला भड़कते मंजर को देखते दुश्मनों के सीने चीरते गए। हाशमी को ले जाओ करीम। कैप्टन तुम ट्रक लेकर जाओ, बहजाद ने हुक्म दिया जिस पर फौरी अमल किया। शदीद मुकाबलाबाजी और कई जवानों की जानबाजी के बाद आखिरकार फतह उनका मुकद्दर ठहरी। कमील हाशमी उनकी गिरफ्त में था और वो अपने हथियार समेत ट्रक लेकर लौटे थे। कम्बोज को बहजाद ने छलनी कर दिया था। हाँ, किस्मत उसे आजमाती थी पर वो एक बार फिर बच गया था। वो लहूलुहान ज़रूर हुआ था पर इस बार उसने तबाही मचा दी थी। उसने घसीट कर कुछ सियाह फाम और कमील हाशमी को ब्रिगेडियर और आईजी के पाँव में फेंका। अब मुझे हारिस और फवाद चाहिए। लहू रंग आंखों से उसने आईजी को देखा और माथे से रिश्ते खून को विग निकाल कर साफ करते पेट में लगे चाकू को खींच कर निकाला। तुम बेफिक्र रहो, अब ये दोनों तुम्हारे पाँव में होंगे बॉडीगार्ड। करीम और अब्दुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्हें तड़पते देखने की भूख हम दोनों भाइयों को भी है पर अब सिर्फ थोड़ा सब्र। वो दोनों एक दूसरे को देखते उसे हौसला देने लगे। वो सब गाड़ियों में बैठे और वापसी के लिए रवाना हो गए। क्या करना है अब? अब्दुल्ला ने उससे पूछा। खून साफ करते बहजाद ने उसकी तरफ देखा। अपने काम पर जाओ अभी बनकर। उसके कहने पर अब्दुल्ला ने कहा लगा, यस वाइल्ड मैन। उसके हंसते हुए कहने पर बहजाद ने घूरा। डोंट डेयर, उसने जताती नज़रों से वार्न किया। करीम हंस पड़ा और अब्दुल्ला ने सर को खम दिया। वैसे तुम्हारी कारकर्दगी देखते मैं ये कहता हूँ तुम एक नहायत ही नाकारा बॉडीगार्ड हो। अब्दुल्ला ने हानिया की हालत याद करते दांत पीस कर कहा। मैट्रिक फेल। अब की बार बहजाद ने आंख दबाते सर को खम दिया तो वो कहा लगा उठे। हाशमी और सियाह फार्म को हेडक्वार्टर पहुंचाया गया और वहां अब उनका हिसाब किताब शुरू होने वाला था।
براک ڈینیال تو کب کا موت کا مزہ چکھ چکا تھا، اب صرف دو تھے، حارث خان، فواد چوہان۔ گاڑیاں بارڈر سے واپس اپنے ملک میں داخل ہوتی بہزاد کو لے کر فوری ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی تھی۔ آفس کے بعد کہاں جاتے ہو تم؟ سگار لبوں میں دبائے اس کے روم میں داخل ہوتے کڑے تیوروں سے فواد صاحب نے پوچھا۔ کہیں نہیں، یہیں ہوتا ہوں دوستوں کے ساتھ، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ بکواس زیادہ کرنے لگے ہو، کیا ملے گا دوستوں کے پاس فالتو میں وقت برباد کرتے ہوئے؟ کیا دیں گے یہ دوست تمہیں؟ وہ غصہ ہوتے اندر آئے۔ آپ کو کیا ملا ڈیڈ، انکل براک اور انکل حارث سے؟ وہ کہتا پھر سے وائلن کی تاروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ فواد صاحب اس کے پلٹ کر جواب دینے پر شوق میں آ گئے۔ انہوں نے جو دیا ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے، فالتو میں بکواس کرنے کی بجائے اپنا بچا ہوا وقت ہانیہ کے ساتھ سپینڈ کیا کرو۔ وہ سختی سے بولے۔ صبح کے 9 بجے آفس اور رات 11 یا 12 بجے آف، کون سا وقت دوں اسے؟ اس نے انگلی گٹار کے تاروں پر پھیرتے روم کی فضا میں خوبصورت سی دھن چھیڑ دی اور ٹھہرے لہجے میں طنزیہ پوچھا۔ وائلن کا شوق اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملا تھا۔ مسز روشانے جہاں کو وائلن کا کافی شوق تھا اور یہی شوق ان کے بیٹے میں بھی تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر وہ اکثر اسے وائلن پہ خوبصورت دھن سناتی رہتی تھی، کبھی اپنے شوق سے تو کبھی بیٹے کی فرمائش سے۔ فواد صاحب سر جھٹک کر مزید بحث سے جان چھڑواتے اسے بیگ میں وائلن رکھتے دیکھنے لگے۔ کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے گھور کر پوچھا اور سگار کا گہرا کش لیا۔ جی، وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ کس کی طرف؟ انہوں نے اسے بوٹ کے تسمے باندھتے دیکھ کر کندھے پر بیگ دیکھا۔ کسی خاص کی طرف۔ معنی خیز چمک آنکھوں میں لیے بغیر ہچکچائے اعتراف کرتا مسکراتا سیٹی کی مدھم دھن پر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو بھی رنگ رلیاں منانی ہیں منا لو، میں جلد ہی حارث سے بات کرنے والا ہوں تمہاری شادی کی۔ ان کی دھاڑ پر وہ ٹھٹک کر رکا اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا گھور رہے ہو؟ اس کے گھورنے پر فواد چوہان گرائے۔ ہادی نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ وہ اپنا خوبصورت موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے باپ سے بحث کر کے۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف کریم سے بولی، جو اسے کہہ رہا تھا کہ بہزاد واپس آ گیا ہے چمن سے اور کافی زخمی ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ دن میں ہی اس کے ٹھیک ہونے کے بعد فواد چوہان کو اٹیک کرنا ہے، جس سے وہ پاگل ہو جائے گا، خیال کرنا۔ ہو سکتا ہے یہیں پر اپنا کالا اعمال نامہ کھول دے، کیونکہ آئی جی کا کہنا ہے اس وقت دونوں کو سامنے لائیں گے۔ کریم نے اسے ساری معلومات دیتے کہا۔ اچھا رہے گا بہت۔ بھائی کیا کہتا ہے؟ موبائل کندھے اور کان سے ٹکائے وہ بھیگے بال آگے کرتی انہیں ڈرائی کرنے لگی۔ وہ اپنے کی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندر آتے ہادی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ مسکراتا اس کی کمر پر بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں دیکھنے لگا اور بیگ آہستہ سے بیڈ پر رکھتے احتیاط سے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آیا۔ ہاؤ! اچانک سے اس کے کان میں جھک کر کہا۔ رمیسا کی چیخ بلند ہوئی۔ آہ بھوت! ہادی! وہ چیختی وہاں سے دور بھاگی۔ موبائل چھوٹ کر کندھے کی گرفت سے آزاد ہوتا نیچے گرا اور کریم ہادی کی آواز پر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ ہاں، کتنی ڈرپوک ہو ہارٹ بیٹ! وہ اس کے ریاکشن پر کہا بلند کرتا بولا۔ رمیسا دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے حیرت سے سامنے ہنستے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں خوف سے سینے میں اٹکی ہوئی تھیں، پر اس بے رحم کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ اپنی حالت کے زیر اثر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اوہو میری جان! وہ ایک دم گھبرا کر اس کی طرف لپکا، پر رمیسا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بہت برے ہیں آپ! وہ ہچکیاں بھرتی بولی۔ ہادی نے شرمندہ ہوتے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا۔ چھوڑیے مجھے! وہ سخت مزاحمت کرتی رہی، پر وہ اسے خود میں بھینچے کھڑا رہا۔ پہلے جان نکالتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں، جانے دیں! وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی اس کے بازو پر ہاتھ مارتی بولی۔ ہادی مسکرا کر اسے دیکھتا پھر سے سینے میں بھینچ گیا۔ تم تو میری جان ہو یار! اپنی جان کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے بھلا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر ڈر جاؤ گی۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرنے لگا، جس پر رمیسا گھورنے لگی۔ بات لیا ہے؟ تھوڑا ویٹ کر لیتی میرا؟ اس کے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھنسائے چہرہ بلند کرتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ رمیسا اچانک اس کے لہجے کی گمبھیرتا محسوس کرتی کسمسا کر سرخ پڑتی اس سے دور ہوئی۔ جھک کر اپنا موبائل اٹھایا۔ توڑ دی نا اسکرین! خفکی سے کہتی وہ اپنے موبائل کی سیاہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ بھاڑ میں بھیجو سب کچھ! ہادی اسے پیچھے سے ہسار میں لیتا اس کے بالوں میں منہ چھپاتا گویا ہوا۔ رمیسا اس کے یوں اچانک سے آنے اور پھر بدلے بدلے روپ کو پا کر اب سانس روکے کھڑی تھی۔ ہادی اسے خاموش پا کر اس کی گردن سے نم بالوں کو ہٹانے لگا، جس پر اس کی سانسیں خشک ہو گئیں اور وہ ہونٹ دبائے موبائل کو مٹھی میں بھینچے کھڑی تھی۔ ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھیں۔ وہ مسکراتا
اس کی گردن پر لب رکھتا اس کی بھیگی خوشبو میں گہرا سانس پڑنے لگا۔ رومیسا سرخ ہوتی پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ پلیز! وہ اس کے لبوں کا دہکتا لمس خود پر محسوس کرتی مچل گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں اپنا مضبوط بازو ڈالا اور اسے قریب کرتے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ ہادی! وہ پھولی سانسوں سے اسے سرگوشی میں پکارتی مزاحمت کرنے لگی۔ ہادی اس کے نازک سے ہاتھوں کے نازک منہ کے سینے پر برداشت کرتا اس کے دونوں ہاتھ مڑوڑ کر اس کی کمر پر باندھتے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرتا اب اس کے بھیگے نقوش دیکھنے لگا۔ ہادی! مجھے پیاس لگی ہے۔ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور لرزتی گھنی سیاہ پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے ذرا سی دیکھنے کی کوشش کرنے پر اس کی نظریں تھوڑی تک پہنچتے ہی پلکیں شرم و حیا سے لرز کر گر گئیں۔ ہادی اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ انگلی اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر پھیری، وہ گہرا سانس بھرتی نڈھال سی آنکھیں موند گئی۔ تبھی ہادی جھک کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے دہکتے لب رکھے اور اس کی تھوڑی کو محبت سے چھوا۔ ہارٹ بیٹ! اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے پیاس لگی ہے ہادی، وہ اس کی شدت کو محسوس کرتی رونے جیسی صورت بنا کر بولی۔ مجھے بھی۔ اپنی بھوری خمار آلود آنکھیں اس کے لرزتے خشک لبوں پر ٹکا کر بولتا وہ اس کی جان لینے کے در پہ آ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اس کا چہرہ بلند کرتا اس کے سرخ لبوں پر فوکس کرتے پوری شدت سے اس پر جھک گیا۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود کے قریب تر کیا کہ وہ اس کی شدت بھرے حصار میں نڈھال سی اس کے شانوں کو پکڑ گئی۔ کلوز یور آئیز! اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے مسکرا کر سرگوشی کی۔ رومیسا سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہادی نے مسکرا کر اس کی ناک پر لب رکھے اسے گہرے گہرے سانس بھرتے دیکھ کر اس کی کمر سہلانے لگا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ جیسے آج ہی سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بار رومیسا نے سختی کے بجائے اس کی نرم گرفت پر اس کی گردن سے اپنے چبھتے ناخن ہٹائے۔ What you say about this؟ اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فسوں خیز ماحول میں اپنی گمبھیر آواز کا سحر پھونکا۔ وہ شرم سے پلٹ کر اس کی طرف پشت کیے لمبے سانسیں بھرنے لگی، لرزتے وجود کے ساتھ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کے لرزتے وجود کو حصار میں لیتے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی۔ ہادی! مجھے سچ میں پیاس لگی ہے۔ اس کی سرکتی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتے اس نے التجا کی۔ کس بھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ جہاں تک مجھے علم ہے اب میری بیوی کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتا اسے خود میں بھینچ گیا اور اس کی شفاف سفید گردن پر اپنی دہکتی آگ کی مانند لب رکھتا اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ میری کلاس فیلو کا بھائی، وہ بخلاتی بدحواسی کے عالم میں گویا ہوئی۔ ویسے تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے اب۔ میں چاہتا ہوں ان لبوں پر صرف ہادی چوہان کا نام ہو، اس کے سوا کوئی نہ ہو، بس۔ وہ انتہائی شدت سے بولا کہ رومیسا کا چڑیا سا دل سہم سا گیا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا جا بجا اپنے دہکتے لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا اور وہ سہمی سی کھڑی تھی۔ ہادی! اس کی گرفت کو تنگ ہوتے محسوس کر کے وہ سانسیں نہیں لے پائی تو رونے لگی۔ اس کے سحر میں جکڑے ہادی نے اس کی بھرائی آواز سن کر ایک دم سے گھبرا کر حصار کھولا۔ رومی جان! اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا پر وہ ہاتھ جھٹک کر وہاں سے بھاگ گئی۔ رومیسا! ہادی تڑپ اٹھا۔ اف! کیا کر دیا! ڈفر اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابھی معصوم سی چڑیا ہے۔ وہ خود کو اپنی بے خودی پر ملامت کرتا اس کے پیچھے گیا۔ ساتھ میں بیگ لے جانا نہیں بھولا۔ رومیسا! وہ محبت سے پکارتا اسے ڈھونڈتا کچن میں آیا تو وہ فریج کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ہادی اس کا آنچل دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ اچھا تم کہیں بھی ہو سن لو، میں جا رہا ہوں آؤٹ آف سٹی 3 دن کے لیے۔ اپنا خیال رکھنا مائی ہارٹ بیٹ۔ وہ کہتا اب اپنے اس جھوٹ کا انجام دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے پینٹ کی جیب میں انگوٹھے پھنسا کر کھڑا ہو گیا۔ کالے گھنے بال، ہلکی سی شیو پر، ہلکی سی مونچھیں، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، دراز قد۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی زندگی میں 3 عورتیں ہی تھیں۔ ایک زندگی سے عزیز ماں، دوسری جان عزیز دوست ہانیہ، تیسری اور آخری اس کی دھڑکنوں کی ملکہ، اس کے جینے کی وجہ رومیسا اس کی بیوی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کوئی اس طرح سے چپکے سے اس کے دل میں گھر بنا کر بیٹھ جائے گی اور وہ اتنا شدت پسند ہو جائے گا کہ اس کا کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ سوچنا تو دور کی بات تھی۔
اس کے معاملے میں وہ بہت شدت پسند اور جنونی تھا. اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنا سینہ چیر کر اسے اندر چھپا دے. رومیسا جو اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اس کی آواز سن کر چھپ کر کھڑی تھی. اس کے جانے کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں. ایسے کیسے ہادی؟ اگر آپ گئے تو پھر میں بھی واپس چلی جاؤں گی. مجھے یہاں نہیں رہنا اکیلے، بار بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ روتی ہوئی ایک دم باہر آ کر بھاگتی اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس کے چوڑے وسیع سینے کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گئی. کہاں گئی شرم، خوف اور جھجک؟ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ پھر سے اسے چھوڑ کر اتنے دن کے لیے جا رہا تھا. ہادی نے مسکراتے اس کی گردن میں بازو ڈالے اور اسے اوپر اٹھاتے اپنے کندھے پر ڈال لیا. وہ جو روتی ہوئی اپنے حصار میں جکڑے کھڑی تھی اس ڈر سے کہ وہ ابھی چلا نہ جائے. اس اچانک افتاد پر اس کا منہ کھل گیا. ہادی نیچے اتاریں. وہ ڈرتی اس کے کندھے کو پکڑ گئی اور وہ مسکراتا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے سے بیگ پکڑے اسے لے کر اوپر چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر چڑھا. چھت پر آ کر اس نے سیاہ آسمان کو دیکھا جہاں ہر طرف ستارے جگمگا رہے تھے اور بیچ میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. اس نے آہستہ سے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. وہ بغیر دوپٹے کے اس سحر انگیز ماحول میں آ کر جھجک کر نظریں جھکاتی اس کی طرف سے رخ موڑ گئی. ایک تو تم شرماتی اتنا ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں. اس نے شیر کی طرح گرا کر اس کے کندھے کو منہ میں جکڑنا چاہا. وہ وحشت زدہ سی اچھل کر اس سے دور ہوئی. ہادی آپ مجھے بار بار ڈرا رہے ہیں، اس نے بھرائی آواز میں ڈبڈباتی نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ ہنس پڑا. پھر تم ریاکٹ بھی تو ایسا کرتی ہو کہ دل کرتا ہے ڈراتا جاؤں، اس نے کہا لگاتے کہا. رومیسا اپنی خوف سے دھک دھک کرتی دھڑکنیں سنتی اسے یوں ہنستے دیکھ کر منہ بسور گئی. اس خوبصورت ماحول کو دیکھنے لگی. وہ معصومیت سے مسکراتی اس سحر میں کھوسی گئی. پورا چاند دیکھنا تو اسے بچپن سے پسند تھا اور اب یوں کھلے آسمان میں اسے یوں جگمگاتے دیکھ کر وہ بے خود ہونے لگی. وہ جھک کر وائلن کو بیگ سے نکالتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا. جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے پیچھے آیا. ہاتھ دونوں اس کے سامنے کرتے تھوڑی اس کی گردن پہ ٹکائی. ہادی آپ نہیں ہوتے تو میں اماں کے ساتھ ہی مر جاتی. اس نے ایک سسکی لی. ہادی نے جھٹکے سے اس کے گال کو دیکھا. خبردار، ایسی کبھی کوئی بات کی تو مار کھاؤ کی ہارٹ بیٹ. غصے سے کہتے وہ اس کے سامنے آیا اور اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر صاف کرنے لگا. چاکلیٹ اس کے لبوں سے لگائی. وہ سوں سوں کرتی اس پر دانت گاڑے اسے دیکھنے لگی. کھاؤ. ہادی اسے دانت رکھے دیکھ کر بولا. سارا کھاؤں؟ آنکھیں جھپک کر ایک چمک سے پوچھنے لگی. تمہارے لیے ہی ہے مائی ہارٹ بیٹ. اس کے کہنے کی دیر تھی کہ رومیسا نے بڑا سا منہ کھول کر ایک بڑا بائٹ لے لیا. ہادی آنکھیں پھیلائے اس کے بڑے منہ کو دیکھنے لگا. وہ مسکراتی آنکھیں میچ کر کھانے لگی اور پھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بائٹ لی. بہت ٹیسٹی ہے ہادی. آئی لو چاکلیٹ آئس کریم. سر اوپر کو اٹھائے وہ بمشکل منہ کھولے بات مکمل کرتی پھر سے کھانے لگی. بس کرو، اتنا نہیں کھاتے. اسے پورا کھانے کی کوشش کرتے دیکھ کر ہادی ٹوک کر چاکلیٹ دور کر گیا اس کے منہ سے. نو، ابھی تو میں نے صرف ایک بائٹ لیا ہے، مجھے پوری کھانی ہے. ہادی کتنے دن ہوئے نہیں کھائی. میرا دل کر رہا تھا آپ سے کہنے کے لیے، پر آپ میری دل کی خواہش میرے کہے بغیر ہی جان گئے ہیں تو اب کھانے بھی دینا. ترسا کیوں رہے ہیں؟ وہ محبت سے آنکھیں پٹ پٹا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی. نہیں، اتنا نہیں، بس جتنا کھانا تھا کھا لیا. اور پلیز جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے، جھوٹ نہ بولو. ایک نہیں، پورے 3 بڑے بڑے بائٹ لیے ہیں تم نے. وہ چھوٹا سا بائٹ خود بھی لے کر بولا. رومی نے مایوس ہو کر اس کی گردن سے باہیں نکالنی چاہی کہ اسی پل ہادی نے اپنا بازو اس کی نازک کمر میں ڈال لیا اور دوسرے سے وہ چاکلیٹ کھانے لگا. رومیسا اسے یوں کھاتے دیکھ کر سینے پر سر رکھتی رونے لگی. ہادی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے. وہ ہوتے تھے مجھے پورے چاکلیٹ لا کر دیتے تھے اور خود کھاتے بھی نہیں تھے. وہ ہچکی بھرتی ترسی نگاہوں سے اس کے منہ کی طرف جاتے چاکلیٹ کو دیکھتی جھپٹنے لگی کہ اسی پل ایک دم اس نے ہاتھ بلند کر دیا. وہ منہ بسوڑتی اسے گھورنے لگی. بھکڑ. وہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے نقوش دیکھ کر ہنسا اور اس کے لبوں کے قریب چاکلیٹ کی. وہ خفکی سے اسے دیکھتی تو کبھی چاکلیٹ کو جس سے وہ کئی بائٹس لے چکا تھا. چھوڑے، مجھے نہیں کھانا. وہ منہ پھیر کر اپنے پیچھے سے اس کے ہاتھ نکالنے لگی جس پر ہادی نے پرتپش نظروں سے دیکھتے اسے مزید اپنے سینے سے بھیجا. رومیسا نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے فاصلہ قائم کرنا چاہا پر وہ ایسے کسی موڈ پہ نہیں تھا. اسے مزاحمت پر اترتے دیکھ کر ہادی نے آنکھیں دکھائیں. کیا تم مجھ سے ایک چاکلیٹ نہیں شیئر کر سکتی اپنے ہادی سے؟ چاکلیٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر لگاتے وہ بولا. رومیسا اسے دیکھنے لگی. اس کی نظروں میں دکھ تعصف دیکھتے وہ شرمندہ ہو گئی. ایسی بات نہیں ہادی، وہ بس آپ نے پہلے کبھی کھائی نہیں نا، پھر آج اچانک کھا گئے اور مجھے کھانے بھی نہیں دے رہے. پھر میں کیا کرتی، غصہ نہیں کرتی تو؟ اس نے شرمندگی سے صفائی دی.
تو اب کر لو گی شیئر یا مجھے الگ رکھو گی؟ اس نے محبت سے پوچھا اور رومیسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ کر لوں گی سب شیئر، وہ کہتی اس کے سینے میں شرم سے چہرہ چھپا گئی۔ ہادی کو لگا جیسے وہ برف کے پہاڑوں تلے آ گیا ہو، اس کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا ہارٹ بیٹ، تم نہیں بھی کرتی تو میں وہ پاگل شخص ہوں تمہیں چھین سکتا ہوں تو تمہاری بے جان چیزیں کیا مجھ سے بھاگیں گی؟ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا جنونیت کی انتہا سے بولا۔ ساتھ لا کر بیگ کے پاس آتے وائلن ایک طرف رکھتے اسے الٹا کیا فرش پر اور اس سے نکلتی چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بیگ سے گرتے لاتعداد چاکلیٹس اور کینڈلز دیکھتے وہ آنکھیں پھیلائے خوشی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نیچے بیٹھی۔ اتنے سارے! وہ خوشی سے اسے دیکھتی چیخی۔ ہاں یس ہارٹ بیٹ، اتنے سارے! یہ سب تمہارے ہیں جو تمہیں اتنے دن سے نہیں مل رہے تھے، پر یاد رکھنا اگر اس میں روز ایک کی بجائے زیادہ کھایا تو اگلے ہی لمحے یہ تمہیں باہر سڑک پر نظر آئیں گے۔ وہ پہلے اس کی حیرت سے پھٹی بڑی سی آنکھیں دیکھ کر ہنسا اور پھر اس کے سرخ زبان کو لبوں پر گھماتے دیکھ کر وارن کرنا نہیں بھولا۔ ہادی، یہ وائلن؟ اب اس کی نظر پاس پڑے وائلن پر تھی۔ یہ میری موم کا ہے جو مجھے دیا تھا۔ موم کے بعد میں نے کبھی اسے چھوا نہیں، بس دیکھتا تھا، پر آج دل کر رہا تھا تمہارے سنگ اتر جاؤں محبت کی دنیا میں۔ وہ وائلن اٹھائے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا۔ رومیسا ایک دم کینڈی اٹھا کر منہ میں ڈالتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہادی نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، وہ بھی اس کے ایسا کرنے پر جھیپ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں وائلن تھاما، دوسرے سے رومیسا کو گھما کر اپنے سینے سے اس کی پشت ٹکائی۔ وہ اس کے گول گھمانے پر ہنس پڑی اور ہادی اس کے آگے وائلن کرتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکائے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ریڈی؟ اس نے کان میں سرگوشی کی، وہ سر ہلا گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد فضا میں ایک سحر انگیز دھن گونجی۔ رومیسا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آئی ول لو یو فار ایور، اس نے مدھم سی یہ دھن اس سیاہ رات میں اس کے چہرے کو دیکھتے گنگنائی۔ رومیسا گہرا سانس بھرتی سر اس کے سینے سے ٹکائے سامنے چاند کو دیکھنے لگی۔ اب آگے بہت لمبا سانگ ہے انگلش، ٹھیک ہے؟ اس نے آخری دھن فضا میں چھیڑتے اس کے کان پر اپنے لب رکھے۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سحر میں جکڑی کھڑی تھی۔ اس کے لمس پر سٹ پٹا کر ہوش میں آئی اور نظریں جھکا گئی۔ آپ بہت اچھا گاتے ہیں، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور یہ وائلن بنا ہی آپ کے لیے ہے، وہ پلٹ کر لرزتی پلکوں سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ سنو! وہ وائلن رکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اسے پکڑ گیا۔ ہادی! وہ جو سیڑھیاں اترنے والی تھی اس کے اچانک کھینچنے پر لہراتی پلٹ کر اس کے سینے سے لگی۔ وحشت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا جو پسلیاں توڑ کر باہر کو آ رہا تھا۔ احساس میں کچھ نہیں ملے گا؟ اس کے بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے چہرے سے پیچھے کرتے بھاری لہجے میں پوچھتے وہ اس کی جان ہوا کر گیا۔ رومیسا اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کے سمندر کو دیکھتی اس کی کچھ دیر پہلے کی شدتیں یاد کرتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہادی مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہلانے لگا۔ وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بہت دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ریلیکس! اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کے کان کو انگلیوں کے لمس سے سرخ کر دیا۔ وہ سمٹ کر اس کے سینے پر رکھی بھیگی ہتھیلیاں اسی کی شرٹ پر صاف کرنے لگی۔ ہادی اس کی معصوم سی حرکت پر دلکشی سے مسکرا دیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اونچا کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ ایک بار پھر وہ آنکھیں میچے بے بسی سے اس کے حصار میں اس کی شدت جھیلنے لگی۔ جاؤ! اس کو اپنی قید سے آزاد کرتے ہلکا سا چھو کر بولا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ ہادی نے اپنی متاع جان کو اپنے بازوؤں میں تھاما۔ سنبھل کر! اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ وہ سنبھالتی ریلنگ کو تھام کر وہاں سے جانے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر پلٹا۔ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں سیڑھیاں ویران دیکھ کر وہ دل مسوس کر رہ گیا۔ اپنے منہ میں کینڈی کا ذائقہ محسوس کرتے وہ ہنسا اور وائلن اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگاتے بیتے لمحوں میں کھو کر دنیا جہان سے غافل ہو گیا۔ وائلن کی سحر انگیز دھن بیڈ پر سر رکھے بلینکٹ میں گھسی رومیسا کی نیندیں اڑا گئی تھی، پر وہ اس کے پاس جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد گزرے لمحات جب اس کی نظروں کے سامنے گھومے تو وہ سرخ سی ہوتی مسکراہٹ دبائے بلینکٹ منہ تک اوڑھ گئی، پھر نیند کی پری اس پر مہربان ہو گئی۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کب وہ آیا اور کب اسے اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پا کر اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ یہ اس کی ہتھیلی کی نرماہٹ تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا، اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر اپنے گال کے نیچے رکھتا، اسے خود میں بھینچ کر پھر سے سو گیا۔ خود پر ہوتے مسلسل حملے سے وہ خود کو بچاتا خان مینشن پہنچا۔ بائک پارکنگ ایریا میں روکتے وہ اترا اور مسکراتے ہوئے جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر ہتھیلی پر رکھی اور وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھنے کا سوچ کر اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ لبوں پر ایک بہت خوبصورت تبسم تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے لاؤنج میں قدم رکھتا سامنے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسے لگا اس کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی ہیں۔ وہ سامنے ہی آج پھر دنیا جہان سے اکتائی بیٹھی صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اپنی خالی نظریں LED پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ بہزاد کے لب اس کی پشت پر پھیلے گولڈن بالوں کی لمبائی دیکھ کر مسکرائے۔ میڈم، اس کی پکار کافی مدھم تھی، پر دوسری طرف تو جیسے سماعتیں اس ایک آواز کی ہی منتظر تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسے کا ویسے، پر آج صرف اس کی آنکھیں نہیں چمک رہی تھیں بلکہ چہرہ بھی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خوشی کس بات کی تھی۔ اس کی نظریں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں؟ اس کے سامنے آنے پر وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا بولا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے عبداللہ نے آنکھیں گھمائی۔ ابھی؟ اس نے عبداللہ کو پکارا۔ یس بیبی۔ وہ مؤدب سا آگے بڑھا۔ کتنے دن سے یہ غائب تھا؟ اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ بیبی پورا 1 ماہ، اس نے مسکراہٹ دباتے بتایا۔ بہزاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھاتا یا کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی اس کا نازک سا ہاتھ گھوم کر اس کے گال پہ پڑا۔ عبداللہ سر ہلا کر پیچھے ہوا۔ بہزاد نے غصے سے پیچھے کھڑے چمچے کو دیکھا۔ کہاں تھے تو؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ بہزاد ان سبز نین کٹوروں کو دیکھنے لگا۔ یہ لینے گیا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی جہاں ایک چمکتی ہوئی ڈائمنڈ کی رنگ رکھی تھی۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ بھیک مانگنے گئے تھے؟ وہ اذیت سے چیخی۔ میں حاری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا۔ وہ سر کھجاتے بولا۔ شٹ اپ، تمہاری مالکن میں ہوں، انڈرسٹینڈ وائلڈ مین؟ وہ غصے سے چلائی۔ تھانکو میڈم۔ یس میڈم۔ اس کے سر کو خم دے کر کہنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ بہت بدلی سی لگ رہی ہیں میڈم۔ وہ اس کی پشت پر پھیلی سنہری زلفیں اور سیاہ شلوار قمیص میں گلے میں دوپٹہ پہنے دیکھ کر سرگوشی میں بولا۔ یاد کیا مجھے؟ وہ ڈبو کر تیر مار رہا تھا، بالکل انجان بن رہا تھا اس پر بیتی قیامت سے۔ وہ خاموشی سے اس کی ہتھیلی میں رکھی رنگ کو دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں تمہیں اس جاب سے فارغ کرتی ہوں، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، لوٹ جاؤ اپنی پہلے والی زندگی میں۔ وہ اچانک چیخی اور آخر میں روتی ہوئی التجا کرنے لگی۔ زور سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ پر رکھی رنگ پھینک دی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ اس کی اصلی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے ہنس پڑا۔ اپنے ڈاگس کا ڈنر نہیں بنائیں گی؟ محبت پاش نظروں سے دیکھتے وہ شریر لہجے میں گویا ہوتا مقابل کے سینے میں خنجر کھوپ گیا۔ وہ روتی ہوئی بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ ابھی آپ اس وائلڈ مین کو بتائیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، دفع کر دیں اسے میری نظروں سے دور، دھوکے باز ہے یہ۔ وہ مڑ کر بے بسی سے پیچھے کھڑے عبداللہ پر چیخی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رنگ آپ کے لائق نہیں تھی، تو پھر میں لائق بننے گیا تھا، اس نے حیرت سے دیکھتے کہا۔ ہانیہ کا دل کیا اس کے سینے میں چھپ جائے، اسے کہے مجھے کہیں چھپا دو، تم ہی میرے بیری ہو، پر نہیں، اب تو اس کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ اس دیو نے اسے قید کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ میں نے کب کہا تھا مجھے دولت چاہیے؟ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے ڈائمنڈ رنگ پہناؤ؟ وہ بکھری سی بول رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اندر جیسے کہیں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ جاؤ پلیز، چلے جاؤ۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے باپ کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود سے پرے دھکیلنے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر گر جاتا اگر وہ گھبرا کر اس کے بازو کو نہ پکڑتی۔ جاؤ وائلڈ مین پلیز۔ اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ پیچھے کھڑے عبداللہ اس بے رحم کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ چلے جاؤ دور، چاہو تو تانیہ کے باڈی گارڈ بن جاؤ۔ وہ بکھری ہوئی تو پہلے ہی تھی، اب ٹوٹ بھی گئی تھی۔ اس کے گلے میں پہنے بی نام کے پینڈنٹ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پلاسٹک کی رنگ کو دیکھتے وہ پوچھنے لگا، جاؤں؟ تو میڈم یہاں چھپائے رکھتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے بہت مشکل سے لبوں پر امٹتے تبسم کو چھپایا۔ جاؤ، اس نے پھر اسے پیچھے دھکا دیا۔ سوچ لیں، وہ جیسے وارن کرنے لگا۔ ہانیہ نے سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سمجھ کیوں نہیں رہا؟ جب کہہ رہی ہوں جاؤ تو پھر کیوں بار بار پوچھ رہا ہے یہ ابھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ میڈم، وہ
तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। वो एकदम उससे दूर हुई। नहीं हूँ तुम्हारी मैडम, अब दफ़ा हो जाओ बहज़ाद। इतने अरसे में पहली बार उसका नाम लिया था उसने। एक पल के लिए उसकी धड़कनें खुद साकित पड़ गईं। सामने वाले वजूद की उससे ज़्यादा बुरी हालत थी। उसकी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ मैडम, ऐसे ही चला जाऊँ? नीचे पड़ी रिंग को दूर फेंक कर वो उसकी आंखों में देखता जुनून से बोला। हानिया साकित से उसे देखने लगी। वो भी बगैर पलकें झुकाए उसे देखने लगा। एक बार फिर मरोगे, फिर मुझे अजियत दोगे। पर रोती हुई नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से भाग गई और वो उसकी पुश्त तकता रह गया। शर्म की गोली होती तो पहले तुम्हें खिलाता। वो हंसा जब कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस से अब्दुल्ला की आवाज़ गूंजी। मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। दांतों की नुमाइश ढीठ बंद कर करवाते वो बोला। कोई यकीन कर सकता था कि वही बहराम बहज़ाद मलिक है जिसका रोब और दबदबा एक दुनिया पर तारी था। तुम, पीछे से आती हारिस साहब की आवाज़ पर वह हैरान होकर पलटा। सर आप, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हारिस साहब ने गुस्से से उस नमक हराम को देखा। आपका सारा पैसा मेरे अकाउंट में है सर। इससे पहले कि वो कुछ कहते, बहज़ाद के लफ्ज़ों ने उनकी आवाज़ हलक में ही दबा दी। उन्हें कमिश्नर पर जी भर कर गुस्सा आया। एक 2 टके के बॉडीगार्ड को नहीं मार सका वो। उसकी इत्तला उन्हें धमकी जैसी लगी। वो कुछ पल खूनख्वार नज़रों से उसे घूरते रहे। वो बेखौफ उनकी आंखों में देखता रहा। सर यहाँ देखें। अभी मुंह खोला ही था कि अब्दुल्ला ने बीच में टांग अड़ाई। उसकी हैरत भरी आवाज़ पर हारिस साहब और बहज़ाद के पीछे देखने लगे। ये फवाद। सामने से बहज़ाद को हटाते वो बदहवास होते स्क्रीन की तरफ बढ़े और वॉल्यूम बढ़ा दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें, दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन बहराम बहज़ाद मलिक, जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट का टेंडर कई ममालिक के बिजनेसमैन्स की ऑफर्स को ठुकरा कर पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन फवाद चौहान की ईमानदारी को देखते उन्हें सौंपा था। और टेंडर देते हुए उन्होंने ये बावर करवाया था कि उन्हें मिलावट, धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। इसके बावजूद फवाद चौहान ने वो सब किया जिसे कोई भी ईमानदार बिजनेसमैन ना करे। उन्होंने न सिर्फ मटीरियल में मिलावट की बल्कि बड़ी दीदा दलेरी से उनसे दावा किया कि उन्होंने ये सब नहीं किया, ये उनके मैनेजर का फॉल्ट था। ओह माय गॉड, फवाद ये क्या किया? इतनी लालच। एलईडी की बड़ी सी स्क्रीन पर अब फवाद चौहान के घर का मंजर दिखाया जा रहा था, जिसे चारों तरफ से मीडिया ने घेरा हुआ था, जैसे वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक लग रही थी कि हारिस खान खुद बौखलाई से यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगे। उनके दिमाग की शरियानें फटने के करीब थी। गुस्सा इतना था कि अभी जाकर उसका गला पकड़ लें कि क्या मिला इतनी लालच से। अच्छा खासा स्मगलिंग से इतना पैसा मिल रहा था, शानदार बिजनेस था, फिर क्यों मिलावट की? और फिर हिम्मत तो देखो, धोखाधही भी किसी आम बंदे से नहीं, दुनिया के टॉप लिस्ट में 2nd पोजीशन पर आने वाले बिजनेसमैन से। उसने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी थी, अब वो क्या कर सकते थे? आपने क्या सोचा सर? बहज़ाद खामोश खड़ा उनका हाल देख रहा था। अब्दुल्ला ने उनकी परेशानी भांपते पूछा। क्या सोचना है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने ये सब खुद किया है, अब जाए भाड़ में, वो गुस्से से बोले। डर तो उन्हें इस सब का था कि अब जब वो मुकम्मल बर्बाद हो गया तो ज़रूर उसके गले पड़ेगा। वो जानते थे कि वो एक नंबर का चालबाज और मतलबी आदमी था। जो अपनों का नहीं हो सका तो उनका क्या होता? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं सर? बहज़ाद के पूछने पर उन्होंने सर उठाकर उसे देखा और खामोश नफ़ी में सर हिला गए। सर, हमें चलना चाहिए फवाद साहब के पास, उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, अब्दुल्ला ने कहा। पर वो इनकार करते दोनों को मायूस करके। नहीं। उन दोनों को मना करते वो ऊपर आ गए। हानिया के रूम के दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, जहाँ वो ज़मीन को घूरती बेड पर बैठी थी। वो मुतमईन होते वहाँ से निकले और अपने रूम में गए। मोबाइल निकाल कर उस पर फवाद का नंबर डायल किया। ये मैं क्या देख रहा हूँ फवाद? ये टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस क्या बता रही हैं? रूम में आकर एलईडी ऑन करते हुए हारिस साहब ने फवाद चौहान के फ्रॉड की न्यूज़ देखते फ़ोन पर पूछा। हारिस पे तबाह हो गया। हारिस, मुझसे धोखा हुआ है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। वो चीख रहा था, दाड़े मार रहा था। हारिस साहब बौखला गए। ये हुआ कैसे? जब तुमसे बहराम मलिक ने कहा था कि उसे बेईमानी और धोखेबाजी से नफरत है, फिर तुमने क्यों ये सब किया? फवाद, हर जगह ऐसा नहीं चलता। कहीं ज़रा सी ईमानदारी दिखाओगे तो जगह बना पाओगे ना। न्यूज़ देखो कैसे फ्रॉड, तुम्हारा फ्रॉड दुनिया के सामने रखा है। अब कोई नहीं करेगा तुमसे बिजनेस। फ्रॉडी नाम दे दिया है तुम्हें दुनिया ने। हारिस साहब बोल रहे थे और फवाद साहब अपने 15 साल की जमा पूंजी मिनटों में हारते धाड़े मार रहे थे। उनके मुसलसल बैन पर दुखते कानों से हारिस साहब ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पैसे तो उन्हें भी चाहिए थे, उन्हें भी इस बला का नशा था, पर उन्होंने इतनी हवस नहीं दिखाई जितनी फवाद ने दिखाई थी, और यही हवस उसे ले डूबी। हारिस खान अब खामोश बेड पर बैठे ज़मीन को घूरने लगे। मैं यहाँ डिवाइस रख रहा हूँ, तुम्हें उसके कोट में लगाना है, याद से, रिकॉर्डिंग डिवाइस है।
وہ तस्मे बांधने के बहाने ऊपर देखता नीचे डिवाइस रख कर खड़ा हो गया। तुम मुझे हाथ में दे सकते थे, अब्दुल्ला ने कान में लगे ब्लूटूथ में दांत पीस कर कहा। बहजाद मुस्कुराहट दबा गया। दूसरी तरफ आईजी उन दोनों की हरकत पर खौल उठे। कैप्टन, बहस छोड़ो, हमारे पास वक्त कम है, तुम्हें मिनिस्टर को लेकर जाना होगा फवाद चौहान के पास। अब कुछ भी करो मगर जल्दी, ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ ने ऑर्डर दिए। लबों को आपस में बाहम जोड़कर उन्हें ओके का इशारा किया। कुछ दूर दीवार से टेक लगाए खड़े बहजाद पर एक सरसरी नज़र डालकर आसपास देखा और फिर डिवाइस उठा लिया। मुझे लगता है सर ये सही मौका है फवाद साहब पर बेबी के निकाह की असलियत और किनारा कशी करने का, वरना उन्हें सारी उम्मीदें आपसे होंगी। नॉक करके इजाज़त मिलने पर अब्दुल्ला ने अंदर दाखिल होते उन्हें परेशान देखकर कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। उन्होंने सर हिलाया। ये जज्बाती करने का सही मौका था जिससे वो अलग हो जाएं, वरना हम फंस जाएंगे। गाड़ी निकालो और उस बॉडीगार्ड को कहो कि यहीं रहे। वो कोट अब्दुल्ला के हाथों से पहनते बोले। वो सर हिलाकर बाहर निकला। लाउंज में खड़े बहजाद को हुक्म दिया। अब्दुल्ला हारिस साहब के साथ निकल गया और बहजाद ने क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ाए। डिवाइस तो उसने लगा दिया था, पर अब उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए उस डिवाइस को एक्टिव करना था। वो रूम में आकर दरवाज़ा बंद करता बेड पर बैठा, शर्ट ऊपर करके पेट से लगे लैपटॉप को निकाल कर ऑन किया। अब बस उसे अब्दुल्ला के इशारे का इंतज़ार था। मुसलसल आती कॉल्स पर फवाद साहब ने परेशानी के आलम में मैनेजर को देखा, जो उनके देखने पर नज़रें चुरा गया। इस वक्त उनकी पोजीशन बिजनेसमैन फवाद चौहान की नहीं बल्कि एक हारे हुए जवारी की सी थी। उसके फ्रॉड की न्यूज़ हर चैनल पर चली थी। मुख्तलिफ बैंकों से कॉल्स आना शुरू हो गई थी जिससे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। एक के बाद दूसरी कॉल्स आ रही थी, पर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। हादी, फवाद साहब के मैनेजर, वकील और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। फवाद साहब को बहुत गुस्सा आया था जब हारिस ने उनके चीखने पर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो जब्त से मोबाइल को घूर रहे थे और अब अपने सामने बैठे बेटे को नफरत से देख रहे थे। अगर ये पहले हानिया खान पर तवज्जो देता तो आज वो मछली उनके जाल में होती, पर नहीं, इसने तो सिर्फ उन्हें चूना लगाया था, कभी इस लड़की की तरफ तवज्जो ना दी। सर अब क्या करना है? आपकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, मैनेजर ने डरते डरते कहा। तो फवाद साहब दोनों हाथों में सर गिराए बैठे थे। वो तीनों वर्कर कहाँ गए? उन्हें ढूंढो, दुनिया के किसी भी कोने से लाओ और मेरे सामने पेश करो। वो धाड़े। पर सर इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे और इस वक्त हमारी वो पोजीशन नहीं। मैनेजर ने अकाउंट्स डिटेल्स के सामने रखी, जहां बैलेंस सिर्फ 10 लाख मौजूद था। फवाद साहब सफ़ेद पड़ती रंगत से स्क्रीन को देखने लगे। कहाँ गए मेरे सब पैसे? वो चिल्ला उठे और उसके हाथ से लैपटॉप छीन कर दूर फेंक दिया। डैड, हादी उनकी हालत देखते घबरा कर खड़ा हुआ। वो क्या कर सकता था बहराम मलिक का, जबकि वो हक पर था। उसने उसके बाप को मौका देते इतना बड़ा टेंडर दिया और उसके बाप ने फिर से बेईमानी की। हर टीवी चैनल्स पर उनकी बदनामी के चर्चे थे, सिर्फ उसके बाप की वजह से, जिन्हें दौलत की हवस इस कदर अंधा कर चुकी थी। एक तो उन्होंने अपनी बसात से बाहर जाकर बहराम मलिक से टेंडर लिया और फिर उसे चीट भी किया। इसका अंजाम तो यही होना था। मगर इस सब के बावजूद इस वक्त हादी चौहान को अपने बाप पर तरस आ रहा था। उसे अपने बाप की बिखरी हुई हालत पर रहम आ रहा था, पर वो क्या कर सकता था? बाहर गेट पर एक दुनिया उनकी हालत देखने के लिए बेचैन थी और हादी शुक्र कर रहा था उसने रुमैसा को अपने निकाह में ले लिया था, बल्कि उसे अलग घर में शिफ्ट भी कर दिया था जो उसका ज़ाती था। तुमने क्या किया मेरे लिए हरामखोर? सारी ज़िंदगी मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, कभी अपने बाप के लिए कुछ किया? फवाद साहब ने पागल होते लाउंज में परेशान खड़े हादी का कॉलर पकड़ा। मैनेजर, वकील और सेक्रेटरी उस पागल इंसान को हक्का बक्का होकर अपने ही बेटे को कॉलर पकड़े देखने लगे। सर, छोटे साहब का क्या कसूर है इसमें? सेक्रेटरी ने हिम्मत की। फवाद चौहान ने धाड़ कर उसकी बाकी की आवाज़ हलक में दबा दी। डैड, मैं क्या कर सकता हूँ? जितना कर सकता था किया आपके लिए। वो अपना कॉलर छुड़वा कर उनकी हालत के पेश नज़र सब कुछ नज़रअंदाज करता नरमी से बोला, चटाक, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो गधे? नहीं, बना नहीं रहे, तुम मुझे बनाते आ रहे हो ब्लडी बास्टर्ड। उन्होंने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मारा। सब शुश्तर से अपने छोटे साहब को देखने लगे जो गुस्से से अपने डैड को घूर रहा था। क्या देख रहा है? मारेगा मुझे? अपने बाप को मारेगा? बड़ा हो गया है तू, भूल गया अपना हशर? वो उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए उसे झंझोड़ने लगे और यहाँ आकर हादी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। इनफ डैड, इट्स टू मच। वो झटके से अपना कॉलर छुड़वाता फवाद साहब के हाथ पकड़कर उन पे ज़िंदगी में पहली बार ऊंची आवाज़ में धाड़ा। क्यों हमेशा अपना किया मुझ पर डालते हैं आप डैड? क्या करूँ मैं आपके लिए? आप अपने लालच में अंधे हो चुके हैं। दौलत की हवस ने आपको अंधा और बहरा कर दिया है। मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने आप लोगों को?
कहा था मुझे, क्या मैंने आप लोगों को कहा था मुझे पैदा करें? कहाँ है मेरा कसूर? बताएं मुझे, यही है ना मेरा कसूर कि मैं हानिया खान के साथ नाजायज़ रिलेशन नहीं बना पाया? यही है ना मेरा कसूर कि मैं उसे अपनी तरफ माइल नहीं कर पाया? हाँ, यही है मेरा कसूर कि मैं उसकी दौलत को अभी तक आपके नाम नहीं करवा पाया। वो लम्हे भर को रुका और उनकी फैली आंखों में देखते हंसियानी अंदाज में कहा मारा, क्यों मिले वो जायदाद फवाद चौहान को? क्या वो आपके बाप दादा की है? नहीं ना, तो क्यों मैं वो छीन कर आपको दूं? वो मरहूम हदीद खान की जायदाद थी, मरहूम बहजाद खान की प्रॉपर्टी थी वो, और अब वो प्रॉपर्टी उनकी बहू की यानी हानिया खान की है। कहाँ है यहाँ आपका हक? बताएं, किस वजह से, किस रिश्ते से, किस हैसियत से आप वो जायदाद लेना चाहते थे? वो आज पागल होता आपे से बाहर होकर चीख रहा था और दरवाजे पर खड़े हारिस साहब अब्दुल्ला के साथ साकित से लाउंज से आती हादी की चीखें, उसके लहजे का दर्द, उसकी भीगी आवाज़ सुन रहे थे। हाँ, मैंने किया उसे खुद से बदगुमान। मैं जानबूझकर करता था उसे हर्ट ताकि उसे मुझसे नफरत हो और वो कभी मुझसे शादी के लिए राज़ी ना हो। अगर आप एक गेमर हैं, चीटर हैं दौलत की हवस में, तो मैं भी आप ही का खून हूँ, हादी चौहान, जिसने आपसे वादा तो किया दोस्ती में चीटिंग का, पर वो कभी चीटिंग नहीं कर सका, बल्कि आपके खून ने आपको चीट करते साबित कर दिया कि वो फवाद चौहान का खून है। गद्दार, चीटर, बेईमान हादी चौहान। उसके अल्फाज गरम शीशे की मानंद हारिस साहब के कानों में उतर रहे थे। उन्हें अब अंदाज़ा हुआ था कि क्यों वो उनकी बेटी से उकताया सा रहता था, क्यों वो उससे भागता था, किस लिए वो मजबूर और बेबस होकर उनकी बेटी के आगे पीछे होता था। उनके दोस्त ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा। या अल्लाह, जिस पर भाइयों जैसा यकीन किया वो इस कदर घटिया और दगाबाज निकला। वो तो सिर्फ कुछ देर पहले की सोचकर अपना वहम समझकर सर झटक गए थे, पर ये तो हकीकत थी जो उनकी सोच में समाई थी। वो मेरी मासूम बेटी से अपने बेटे का नाजायज़ रिलेशन बनाना चाहता था। क्या कहें वो उसे, किन लफ्ज़ों में उसे मुखातिब करें? जिसे वो कल तक अपना सगा भाई कहते आ रहे थे, आज उससे ही नफ़रत, सख्त नफ़रत हो रही थी उन्हें। फवाद, वो धाड़े, धोखेबाज, मक्कार। उनकी गुर्राहट पूरे चौहान विला में गूंजी। अब्दुल्ला करते बहजाद को ओके का साइन दिया। सबने घबरा कर पीछे मुड़ कर देखा, जहाँ हारिस साहब सुर्ख चेहरे से उन्हें घूर रहे थे। फवाद साहब की रंगत जो पहले ही अपने बेटे के अल्फाज पर पीली पड़ चुकी थी, अचानक हारिस खान की आमद और उनकी दाढ़ पर वो दहल गए। क्या ठीक वक्त पर एंट्री मारी थी। आज इस छुपन छुपाई के खेल को ख़त्म ही कर देना चाहिए। हादी के जिस्म में सुकून की एक लहर दौड़ गई। वो सुबह तैयार होकर यहाँ आया था कि दोपहर के करीब अचानक ये सब कुछ हो गया। एक तरह से वो खुश था, चलो ये दौलत की लालच का चक्कर ख़त्म हुआ, तो दूसरी तरफ वो दुखी भी था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसा गद्दार किसी का नहीं हो सकता। तुम अपनी वफादार बीवी के नहीं हो सके जो तुम्हें बिठा कर खिलाती थी। तुम मेरे क्या होगे फवाद चौहान? वो धाड़ते हुए अंदर आए और फवाद चौहान के सर पर खड़े होकर उनका कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोचा। हारिस साहब के कोर्ट में लगे ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए दूसरी तरफ बैठे ब्रिगेडियर, आईजी और जफर मलिक इस इंकशाफ पर खुश थे। हारिस, फवाद चौहान ने अपने बेटे की आंखों में फैली हैरत और बेयकीनी देखते वहशियों की तरह चीखते हारिस साहब का गला पकड़ लिया। हारिस साहब ने गुस्से और नफरत से उसके सिम देखा, पर उसकी आंखों में एक मखसूस वार्निंग देखते वो खामोश हो गए। फिर एकदम ही वो बात बदल गए। वो भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी मोहब्बत के बाद इस दौलत के लालच में उसे भूल गए। गद्दार हो तुम। वो सब जो हारिस साहब और फवाद साहब से ख़तरनाक हद तक के सच की उम्मीद रखे बैठे थे, उनके मुंह से ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। रुमैसा गुड़िया, तुम तैयार हो? बहजाद ने मुट्ठियाँ भींच कर दोनों गद्दारों को फिर से थैले के अंदर घुसते आखिरी पत्ता फेंकने का सोचा। जी भाई, मैं तैयार हूँ। फवाद साहब के घर के बैक डोर पर करीम के साथ खड़ी रुमैसा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कल सारी तैयारी का कह दिया। प्लान से वो आगाह थी। बस हादी के निकलते ही कुछ देर बाद करीम उसे भी लेने पहुँच गया था। ठीक है, भेजो अंदर उसे करीम। उसके हुक्म पर सर हिलाते वो आगे बढ़ गया। हादी, बैक डोर से अंदर आकर राहदारी से गुजरती सीढ़ियाँ उतरकर वो सामने लाउंज में आई। वहाँ हादी को खड़े देखकर वो भागकर उसके पास पहुंची और उसके सीने से लग गई। उन नाजुक लम्हात में उसे सामने देखकर हादी बौखला गया। हारिस खान और फवाद चौहान हैरत से इस मंजर को तक रहे थे, जहाँ एक अनजान छोटी सी लड़की हादी के सीने से लगी हुई थी। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? हादी उसे रोता देखकर परेशान हो गया। उसका सर उठाए उसके चेहरे को साफ करने लगा। कौन है यह हराफा औरत? फवाद साहब हारिस साहब के सामने अपने बेटे के सीने से लगी लड़की को देखकर धाड़ उठे, जिस पर रुमैसा खौफ से सिमट कर हादी में छुपने लगी। अलबत्ता अपने बाप के तर्ज तखातब पर वो लहू रंग आंखों से उन्हें देखने लगा। तमीज़ से बात करें, बीवी है मेरी। एक बार फिर उस महल नुमा घर में सन्नाटा छा गया।
حارث صاحب نے تمسخر سے فواد صاحب کو دیکھا اور فواد کبھی حارث صاحب کو تو کبھی ہادی کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اچھا ہوا ہادی نے سچ بتا دیا، اب میں بھی ایک سچ بتانے جا رہا ہوں، وہ اسے طلاق دے دے گا۔ حارث، ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہانیہ میرے بیٹے کی ہی بیوی بنے گی اور اس گھر میں ہی آئے گی، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پاگل ہوتے چلائے۔ سوری ڈیڈ، پر میں اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، یہ میری پہلی محبت ہے، میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ہانیہ سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ میری جسٹ فرینڈ ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ وہ رمیسا کے سر پر اپنے لب رکھ کر اسے باہوں میں چھپائے کھڑا مسکرا کر بولا، اور رمیسا ہادی کے سینے پر سر ٹکائے مسکراتی ہوئی اپنے دشمن کو شعلوں میں جلتے دیکھ رہی تھی۔ فواد صاحب نے پہلے اپنے بیٹے کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، پھر اپنی طرف مسکرا کر دیکھتی اس لڑکی کو۔ کس کی اولاد ہے یہ؟ وہ نفرت سے سب کو دیکھتے پوچھنے لگے۔ جب ان کی تکرار ہو رہی تھی تب تک انسپکٹر کریم پوری پولیس فورس کے ساتھ میڈیا کو سائڈ پر کرتے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ منسٹر کی وجہ سے ان کے ساتھ رینجرز کے نوجوان بھی تھے۔ میڈیا کے لوگ کھٹاک کھٹاک تصویریں لے رہے تھے۔ آپ کے باڈی گارڈ نواز کی، ہادی کے کچھ کہنے سے پہلے رمیسا مسکرا کر کہتی مڑی اور ان کے بالکل سامنے آتی ان کا چہرہ دیکھنے لگی، جو نواز کا نام سن کر ہی سفید پڑ گیا تھا۔ ہادی حیران کھڑا تھا۔ اس نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کا باپ ان کا ملازم رہ چکا تھا، وہ بھی اس کے باپ کا باڈی گارڈ۔ وہ نواز جو ایک روڈ پر حملے میں مارا گیا تھا اپنے باس کو بچاتے ہوئے۔ میں تمہیں مار دوں گا ذلیل عورت۔ ہادی نے اپنے باپ کو بگڑ کر رمیسا کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، میری بیوی سے نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ بے وقوف گدھے، گیم کھیل رہی ہیں یہ، بدلہ لے رہی ہیں اپنے باپ کی موت کا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، خاص کر کے تمہیں غدار۔ تم اپنے بھائی کے نہیں ہو سکے، اسے سوتے میں مار دیا، اپنی بیوی کو مار دیا، تم ان کے نہ ہوئے تو میرے کیا ہوتے؟ فواد چیختے ہوئے پاگل ہوتا حارث صاحب پر جھپٹا۔ حارث صاحب کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ فواد، بکواس بند کرو، تم نے اپنے گارڈ کو مروایا، اپنی بیوی کو مارا، صرف تمہارے دوست کے پارٹی میں جانے سے انکار پر تم نے براق کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ میرے ساتھ تم سب بھی ملے ہوئے تھے، سب نے مل کر میرے بھائی، بھابھی اور بیوی کو مارا، میں اکیلا نہیں تھا۔ سب کے شوق چہرے دیکھ کر وہ حلق کے بل چلائے۔ بہزاد نے مطلوبہ اعتراف سن کر گہرا سانس بھرا اور وہاں موجود تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا، سب مٹی کے بت بن گئے۔ رمیسا ان سب شیطانوں کا چہرہ دیکھتی مسکرا رہی تھی، جبکہ ہادی سکتے کی کیفیت میں اپنے باپ کو اور حارث صاحب کو گھورے جا رہا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ کیسے حیوان تھے، اپنوں کو ہی کھا گئے؟ کیسے شیطان تھے یہ؟ انہوں نے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف دولت کی ہوس میں۔ ڈیڈ، اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ اس کی ماں کو مارنے والا اس کا باپ تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہادی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنا گناہ میرے سر ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے نہیں مارا تمہاری ماں کو۔ فواد صاحب بڑبڑاتے ہوئے پاگلوں کی طرح پیچھے ہو رہے تھے۔ اس کا مینیجر، پیچھے کھڑا عبداللہ اور بینکر سب کے سب سامنے موجود حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک دو ہوتے تو وہ ان کے منہ بند کروا دیتا، پر اتنے لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آئی تھی، اس لیے وہ قدم پیچھے لیتے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ پولیس کے ہاتھ چڑھنے سے پہلے دور جا کر کہیں غائب ہو جانا چاہتے تھے، بعد میں دیکھ لیتے ان سب کو۔ وہ بھاگنے کی غرض سے پیچھے مڑے تو اچانک سے جیسے سر دیوار سے ٹکرایا۔ بہت خوب فواد چوہان، کریم نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لاؤنج کے وسط میں جا گرا۔ بھاگنا چھپنا بہت ہو گیا، اب کھیل کا اختتام ہوگا، اس نے کہتے ہی اشارہ کیا۔ بھاری بوٹوں کی دھپ دھپ کے ساتھ پولیس اور رینجرز ایک ساتھ اندر داخل ہوئی۔ حارث صاحب نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں پولیس اور رینجرز کو پا کر ان کی جان ہوا ہو گئی۔ کریم، حارث خان نے کریم کو دیکھا۔ یہ تو وہی تھا نا، بہرام کا آدمی جو اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ حارث صاحب کی شوق نظریں خود پر دیکھتے کریم معنی خیزی سے مسکرایا، پر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ یہی کچھ حال پیچھے کھڑے عبداللہ کا بھی تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فواد صاحب حارث صاحب کی جانب لپکے اور ان کے کالر کو پکڑتے، اس سے پہلے ہی عبداللہ نے اسے ایک مکہ رسید کرتے پیچھے کو دھکیلا۔ حارث صاحب خوش ہوتے اپنے آدمی کو دیکھنے لگے، پر اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ فواد روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے کہ بچاؤ مجھے، پر وہ تو اپنے باپ کا حیوانی روپ دیکھتے مٹی کا بت بن گیا تھا۔ ہادی، یہ سب جھوٹ ہے، بچاؤ مجھے، میرے بیٹے بچاؤ اپنے باپ کو۔ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، تمہاری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ وہ روتے ہوئے گھسٹتے جا رہے تھے۔ ماں کو بد کردار کہنے پر ہادی نے خونخوار ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کریں ورنہ میں خود آپ کو مٹی میں ملا دوں گا، وہ چیخا۔
रोमैसा ने पलट कर उसे देखा और फवाद चौहान ने गुस्से से उसे, सब इस लड़की का खेला खेल है, इसने तुम्हारा दिमाग खराब किया है, तुम्हें अपने बाप के खिलाफ किया है, मिली हुई है ये बहराम मलिक से हमारी बर्बादी के लिए। वो चीखते जा रहे थे। इस लड़की ने खेल खेला है, तुम्हारे साथ बदला लिया है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं करती तुमसे, अकेले हो अकेले मरोगे, ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। नफ्सियाती मरीज तो वो पहले से थे, अब और चीखे जा रहे थे, जबकि हारिस खान खामोश थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और किसने किया है। वो और फवाद तो गहरे बचपन के दोस्त थे ना, फिर कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। किसी शातिर इंसान का खेल था ये, या उनकी दौलत की हवस उन्हें ले डूबी थी। सर, अब्दुल्ला की पुकार पर वो रुके और मुड़कर उसे देखा। मुझे पता था अब्दुल्ला, सब धोखा दे सकते हैं, तुम नहीं, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो खुशी से बोले। फवाद गाड़ी के करीब उसे देखने लगा। अब्दुल्ला ने तमस्कर भरी मुस्कुराहट के साथ उनके कॉलर में लगे डिवाइस को निकाला। हारिस साहब शुश्तर से सन्नाटों की इज्जत में आ गए। दूसरों की बेटियों को नोच कर अपनी बेटी का ख्याल रखने का कहते हो? बहरहाल बेबी की फिक्र तुम मत करो, उसके पास उसका बैरी है, वो कहता हुआ लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। चलो गद्दार, रेंजर्स के अहलकार ने उन्हें आगे की तरफ धकेला। उनकी असलियत सामने आते ही मुल्क में जैसे जलजला आ गया था। अवाम भूखे शेर की तरह उन्हें नोचने की कोशिशों में थी। पता नहीं कैसे दुनिया को खबर हो गई थी कि हदीद खान का कत्ल उसके सगे भाई ने किया था। हर चैनल पर उन्हें रगेदा जा रहा था। मीडिया उनकी दुर्गत को बढ़ा चढ़ा कर स्क्रीन पर लोगों के सामने पेश कर रही थी। आवाम शदीद गम गुस्से का शिकार थी। पथराव से बचाकर उन्हें गाड़ियों में बिठा दिया गया था। हानिया का क्या होगा अब? उनका सफ़ेद चेहरा देखते फवाद ने कहकहा लगाया। उसके पास उसका बैरी है, वो अपने पाँव घूरते बोले और फवाद का कहकहा हलक में ही दब गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो जिंदा है? कौन है? behzad हदीद खान? खौफ से सरसराती आवाज़ लोगों की चीखों पुकार और बद्दुआओं में दब गई। शायद बहराम behzad मलिक, ये या बॉडीगार्ड। सरगोशी नुमा आवाज़ हारिस खान के हलक से बरामद हुई। आप नहीं जानते उस इंसान को, ये वही है डैड जो रात को मेरे रूम में था। मैंने आपसे झूठ बोला कि वो मेरा वहम था। असल में यही बहराम मलिक आता था और आता है मेरे रूम में। उसने मुझे धमका कर साइन दिए, मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। ट्रस्ट मी डैड, बहुत कमीना है ये, कोई गेम खेल रहा है आप सबके साथ। हानिया की चीखती हुई गिड़गिड़ाती आवाज़ उनके कानों में गूंजी। सच में मैं नहीं जान सका तुम्हें हनी, मेरी जान। उनकी बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। गाड़ियों के पीछे लोग पत्थरों और जूतों की बारिश कर रहे थे। बुराई का अंजाम बुरा होता है हारिस, संभल जाओ। कानों में किसी की मुल्तजी आवाज़ गूंजी। उन्होंने गाड़ी के शीशे से बाहर झांका। पलकों से आंसू टूट कर गालों पर पिसले। वो फवाद से रिश्ता तोड़ने आए थे, पर उनकी तो किस्मत ही बदल गई। तहस नहस हो गया सब कुछ। क्या थी दौलत, कैसा नशा था उसका। शहर था, दलदल थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। सहरा में फेंक दिया, अपनों को छीन लिया, वजूद मिटा दिया। 15 साल पहले बी अल्फ़ाबेट का डायमंड पेंडेंट उसके गले में डालते 14 साला behzad ने कहा, इसे कभी मत उतारना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तो हानिया ने सर हिलाया और अपनी छोटी छोटी उंगलियां पेंडेंट पर फेरी। हानिया ने उसके गले में H अल्फ़ाबेट को देखा तो बोली, फिर तुम भी मत उतारना वरना मैं भी अपना कोई और दोस्त बना लूँगी। ओके डन, चलो साथ प्रॉमिस करते हैं हम दोनों इसे कभी नहीं उतारेंगे। behzad ने कहते हुए अपना हाथ 5 साला हानिया के सामने किया। उसने मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में दिया। तुम अब किसी की दोस्त नहीं बन सकती, तुम्हें पता है क्यों? behzad ने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्यों? उसने अपनी सब्ज आंखें फैलाईं। क्योंकि कुछ देर पहले जिन पेपर्स पर हमसे डैड, चाचू और मौलवी अंकल ने साइन लिए थे वो निकाहनामा था, और उस पर जब एक लड़का लड़की साइन करते हैं तो वो किसी दूसरे के नहीं होते, ना ही अपने निकाह वाले दोस्त के अलावा किसी से दोस्ती करते हैं, जैसे मामा पापा और चाचू चाची। इस तरह अब हम भी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और किसी के भी नहीं। मतलब उस पर साइन करने से जैसे रूह का जिस्म से रिश्ता होता है वैसे ही अब हमारा है। behzad मुस्कुराता हुआ उसे समझाने लगा, जिस पर पहले तो हानिया आंखें फैलाए हैरत से सुनती रही, फिर खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह, पर रीना और हादी तो मेरे दोस्त हैं। उसे अपने इंग्लैंड के दोस्त याद आए। रीना ठीक है, पर हादी से कट्टी हो जाओ। तुम सिर्फ अब मेरी हो, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हें वहाँ से हमेशा के लिए यहाँ लेकर आऊँगा।
بہزاد ہادی نام پر غصے سے کہتا اسے بتانے لگا کہ وہ اس کی ہیں۔ نہیں، میں اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ رہوں گی۔ ہانیہ منہ بسور کر کہتی، اٹھ کر سامنے بیٹھے MNA حدید خان اور ان